अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनने वालों को, और अरूज राजपूत हमारी गेस्ट हैं, उन्हें भी इन्होंने आज टाइम निकाला है हमारे लिए, स्पेशली आज वुमेन्स वीक कह लें या मंथ भी कह लें आप। जो 8 मार्च है, 8th ऑफ मार्च ये होता है वुमेन्स वुमेन्स डे होता है, और तकरीबन पूरा महीना ये मनाया जाता है। तो ये हमारे साथ अरूज राजपूत, इन्होंने ख्वातीन के हकूक के लिए बहुत काम किया है इधर कनाडा में, कैनेडियन बेस्ड हैं, और WFWP UPF वुमेन फेडरेशन फॉर पीस है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ब्रॉडकास्टर भी हैं, वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने UN में भी रिप्रेजेंट किया है, औरतों के हकूक के लिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उनके तनाज़र के ऊपर हम बात करेंगे। तो वेलकम टू द शो अरूज, तो बताइएगा आप। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम टू यू वालेकुम एंड अस्सलाम। एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको सलाम। और विमेंस डे के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी कि तमाम औरतों को जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद है, उन सबको विमेंस डे की मुबारकबाद। और उसी तरह से ये भी कहूँगी कि हिम्मत और हौसला रखें, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस है, चाहे वो किसी भी इंसान के तरफ हो, उसको हिम्मत हारने की बजाय उनके लिए, अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े होने की ज़रूरत होती है। और यही मैसेज है सबके लिए। जी शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी हमने ये शहर बानो नकवी हैं, ASP लाहौर पोस्टेड, तो उनका भी हमने वाकया एक देखा। उधर तो बड़ा दिखाया गया कि जी बड़ी जाफिशानी से वो काम कर रही हैं, और उन्हें बड़ी मीडिया कवरेज भी दी गई। और एक इंसिडेंट आपने जरूर देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर आप गहरी नजर रखती हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी। तो उधर एक वो खातून ने अरबी ऊपर लिख के, तो वो इचरा बाजार में गई गालिबन, तो उधर ये बहुत जल्दी से पहुंच गई, ऐसे जैसे हमने वो मूवी देखी होती थी ना, हमने वो देखी होगी वो सुपरमैन या सुपर गर्ल या स्पाइडरमैन, जिस तरह वो आता था। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिधर हम इस वक्त जो हालात देख रहे हैं जी ऑन द अदर साइड, तो फिर हमने ये भी देखा कि जो नई बनी है हमारी, जो मैंडेट स्टोल करके, बल्कि जी बनाया गया है उन्हें, जिन्हें चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, विद द स्टोलन मैंडेट, पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर सूबे के अंदर। जी तो उन्हें भी, वो भी उनके साथ भी मुलाकात हुई। फिर हम देखते हैं कि जी आर्मी चीफ, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मिलना तो अब आर्मी चीफ भी ग्रेड 22 का होता है, चीफ सेक्रेटरी ग्रेड 22 का होता है, मिलना तो उससे चाहिए था। अब ये आर्मी चीफ का भी काम नहीं है। तो इसके ऊपर शहर बानो नकवी और इसे तो भी थोड़ा आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको जो इतनी ज्यादा पजीराई मिली देखते ही देखते, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और चूंकि वुमेन्स डे के हवाले से हम बात करें, तो कुछ औरतों के बात तो हमें करनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, मगर आप बात करें कि जहाँ औरतें अपने हुकूक को मुख्तलिफ तरह से भी इस्तेमाल करें, हम उस पर भी बात करें। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक हम करेंगे ना, कि जी जरूर ऑन ग्राउंड है क्या और वो दिखाया क्या जा रहा है। बिल्कुल। जी अच्छा, ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के पस मंज़र में ही बात करते हैं ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बात करना। गो कि पूरी दुनिया में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन इस तरह कायम है कि अगर मैं इसको बिल्कुल मोटी सी जो इसकी वो दूँ डिस्क्रिप्शन, तो सबकी समझ में आएगी। कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में, या आप कह लीजिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे औरतों के हकूक़ में तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर है, मगर वेस्ट में भी उसी तरह से आप देखेंगे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? आप देखिए कि आज तक अमेरिका की कोई औरत प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी फीमेल नहीं हुई। तो ये आपको सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। और यहाँ अगर हम कनाडा की बात करते हैं, तो 23 प्राइम मिनिस्टर्स में से 22 प्राइम मिनिस्टर्स मेल हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर औरत हुई आज तक। और वो भी चंद महीनों के लिए, कि कोई 90s के एक ईयर में, वो जून से लेकर गालिबन 26 जून से 4 नवंबर तक, तो वो चंद महीनों के लिए एक औरत बनी थी। तो ये तो हालात हैं हमारे वेस्ट के। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, हम इस पे आएंगे शहर बानों पे, मैं ज़रा सी थोड़ी सी वजाहत के साथ। जब मैंने ये जो डेलीगेशन में मैंने औरतों की रिप्रेजेंट किया था इसमें 8th मार्च को
19 کی بات ہے غالباً، بالکل یہ پینڈیمک سے پہلے، اس کے بعد تو 1-2 سال وہ آن لائن ہی ہوا. تو اس وقت انہوں نے جو بتایا تھا جنرل اسمبلی میں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو عورتوں کو آج تک بیسٹ حقوق جہاں پہ مل سک رہے ہیں، تو سویڈن کا ذکر آیا تھا. چند اور کنٹریز تھی مگر بیسٹ وہاں پہ کہا گیا تھا. لائک 4 یا 5 کنٹریز انہوں نے بتائی تھی جس میں انہوں نے بیسٹ رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہترین جن کو رائٹس مل رہے ہیں کسی کنٹریز میں، وہ یہ تھے، یعنی اسیس جو کیا گیا تھا، جو سروے تھا، عورتوں کو اپنی مرضی سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے حقوق، عورتوں کو اپنی مرضی سے نوکری کرنے کے، یعنی باہر کام کرنے کے حقوق. اس تیسرا حق تھا کہ عورتوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق. یہ 3 کے اوپر سروے کیا گیا تھا، مگر جو ڈیٹیل ہوتی ہے ایوری ڈے کی، جس کے اندر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، خاموش بھی اور اناؤنسڈ بھی اور بہت مطلب ابیوز سمیت بھی، تو وہ اس کا تو کوئی مثال نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. اگر آج ہم بات کرتے ہیں 23 کے، جو لائک میں 24 کی نہیں بات کری، 23 کی اگر بات کریں 2023 کی، تو اس میں 14 کنٹریز کا ذکر آیا ہے کہ جو کنٹریز میں عورتوں کے حقوق بہترین حقوق کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. اور اسی پیمانے پہ جو میں نے بیان کیا، جس کے اندر آپ دیکھیں گے ناروے ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، آئس لینڈ ہے، اور نیدرلینڈس ہے، ڈنمارک ہے، جرمنی ہے، آئرلینڈ ہے، اور روانڈا ہے، اسپین ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے. تھینک گاڈ ایک کنٹری جس میں میں رہتی ہوں وہ بھی ہے اس میں شامل، اور اس میں فلپین بھی شامل ہے. تو پاکستان کا تو خیر ابھی ذکر نہیں ہے گا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو پاکستان میں جب ہم عورتوں کے رائٹس کے بارے میں یا اچھا، اس میں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دے دوں بیفور وی گو فورتھ. جی اب بے نظیر پاکستان جیسے ملک میں، تھرڈ ورلڈ جی کنٹری میں پرائم منسٹر بن گئی. جی جی بالکل. میں وہاں ایک بہت اس میں اگر جی یہ اس فیملی سے نہ ہوتی تو میرے خیال میں، اور بہت سارے اس کے اوپر متفق ہیں جو ہیں رائٹرز بھی، کہ وہ کبھی بھی نہ بنتی. اٹ واز ڈیو ٹو ہر کنیکشن جی with that Jagirdar clan that she was able to become the prime minister. جی دیکھیں، سوری. پاکستان کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کریں گے نا، اگر ہم کسی بھی چیز کو اٹھا کے بات کرنے لگیں گے تو آپ کو کنفیوژن سب سے زیادہ ملے گی کہ اس کی وجہ کیا کوئی رائٹس ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے. تو وہ ہم اس پہ نہیں تول سکیں گے کبھی بھی کہ عورتوں کو وہاں بہت رائٹس حاصل ہے وہاں. جس کا بلکہ اگر میں بالکل آسانی سے کہوں تو جس کا تکا لگ جائے والی کہانی ہے مطلب، لیکن اس کی کوئی ذرائع ہونے چاہیے. تو کیلیبر، یہ نہیں کہتی کہ بے نظیر کا کیلیبر نہیں تھا، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیلیبر کی ایز سچ پہچان نہیں ہے، یا کیلیبر کے بلبوتے پہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. تو عورت کا بھی اگر وہ شاید بھٹو فیملی کی نہ ہو تو شاید کبھی بھی آگے نہ آ سکے. جیسے اب زرداری صاحب ابھی پریزیڈنٹ مقرر کر دیے گئے ہیں، جنہوں نے بھی کیے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ جو ہے فرسٹ لیڈی کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ان کی وائف نہیں ہے تو انہوں نے ان کو. تو یہ اب اس طرح سے وہ سیاست میں آ گئی. کیا آپ کے خیال میں جو ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، سوری پلیز مجھے ریمائنڈ کرائیے، یہ جو پی ٹی آئی کی جو ڈاکٹر ہیں یاسمین راشد. یاسمین راشد، آپ یاسمین راشد کا کیلیبر سمجھیں گے کہ یہ جو لڑکی جس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا اب سیاست میں وہ پھر آگے چل کر آئیں گی، ان کا کہیں سے کسی کے مطلب کہیں کوئی کیلیبر کی کمی ہے؟ تو ہمارے یہ وہی ہاں ڈائنیسٹیکل پالیٹکس. جی آپ دیکھیں جی، زرداری اس سے کوئی بھی نہیں تھا جانتا. ان کے ایک سینمے کے لحاظ سے، بمبینو سینما اس کے لحاظ سے مشہور تھے. تو وائی ہی بیکیم، بیکاز ہی واز میریڈ سم ہاؤ ود بے نظیر. صرف شادی کی وجہ سے اس کا جی تعلق بنا. پھر وہ جو ول تھی اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ ول اصلی تھی نقلی جی. تھی. تو اور ورنہ بے نظیر نے پھر اگر نشان دور رکھا تھا انہیں جی اپنا اگر ہم یہ پالیٹکس سے. دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق کے، تو ہم فاطمہ جناح پہ چلے جائیں. فاطمہ جناح کا کیلیبر تھا، ایک بہترین خاتون تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. اور وہ اس دور کی بات ہے جب صدر ایوب ہوتے تھے ان کے مقابلے میں، تو ان کو بہت ہیوملیٹ کیا گیا تھا اور بہت ہی چیپ لیول پہ. میں ویسے اس کو دہرانا نہیں چاہتی، سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان کو تشبیہ دی گئی تھی. لیکن خدا کا کرنا پھر یہ ہوا کہ پھر گلیوں میں کوچوں میں یہ آواز گونجی، جو تصویر انہوں نے فاطمہ جناح کو دینے کی کوشش کی تھی ایک مطلب فیمیل ڈاگ کی، تو اس طرح سے وہ ان کو پکارا گیا سڑکوں کے اوپر. اور لیکن صدر ایوب میں ایک بات تھی، میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا جب ان کے گھر میں بچہ جو اسکول سے آیا اور اس نے وہ بات ریپیٹ کی جو ان کو گلیوں میں کہا جا رہا تھا. اس نے تو جو ایسے بچہ سنتا ہے رجسٹر کرتا ہے تو وہ دہرا دیتا ہے, تو ان کا ماتھا ٹنکا کہ یہ تو گھر میں مطلب ظاہر ہے انسلٹ ہے. تو اس زمانے کے لوگوں میں کم از کم یہ کانسیپٹ تھا کہ عزت اور رسپیکٹ کیا ہوتی ہے. غلط اور اس صحیح میں ایک اور چیز جی میں ایڈ کروں جی. گا, یہ تو گوجرانوالا کے انہوں نے چھوڑ دیا پولیٹیشین تھا ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جی گئے تھے اقتدار سے, یہ بتانا چاہتی ہوں. جی غلام دستگیر خان, انہوں نے اس کتیا کے گلے میں لالٹین جو ان کا اس وقت انتخابی نشان تھا وہ لٹکائی تھی. جی اور ایوب کے دور میں اصل میں یہ بھی ایک چیز ہے تھی کہ پراسپیرٹی بہت آئی تھی, ہوں اور کہہ لیں کہ ایک اب ظاہر ہے فاطمہ جناح شی واز آلسو ویری پاپولر, تو ایک جو ہوتا ہے نا رن ڈاؤن اکانومی کے حساب سے, ہوں تو وہ اس کے دور میں اتنا نہیں تھا. رول آف لا یعنی کہ پاکستان کے اندر دیکھیں جی پہلے مارشل لاز بھی آئے, مگر جس بستی پہ پاکستان ابھی گیا آج ہے, ہے. یہ جو پچھلے سال میں اسپیشلی 2 سال میں گیا ہے, یہ کسی مارشل لا کے اندر بھی نہیں گیا. کام جی ہوا کوئی نہیں. اور وومن رائٹ کی جس کی بات کر رہے ہیں آپ, اور جو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شہر بانو نقوی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنلی میرے خیال میں گلف کے کوئی ہیں, وہ انہیں کوئی عرب ہیں, وہ بھی انہیں جی اس پہ ہم آگے ایوارڈ چلتے ہیں. دیں میں گے. چاہتی ہوں کہ اس کی میں تھوڑی سی بریف دے دوں جو ہماری پاکستان کے اوور آل حالات ہیں, تاکہ ہم پھر آگے چلیں اس کے اوپر, پھر ہم اس کے اوپر اس کی تفصیل میں بات کر لیں گے. تو ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایوب خان کے دور میں جو ہے کچھ تھوڑی بہت بہتری آئی تھی, لائک اکانومی کا کہہ لیں یا تھوڑی بہت کچھ فراوانی ہوئی تھی. اس سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہو کہ راشن کارڈ سے آٹا اور چینی ملا کرتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان کے دور میں تھوڑی سی اس میں سہولت آنی شروع ہوئی تھی, انہوں نے کچھ کام کیے تھے. مگر پھر وہی بات ہے کہ ایک شخص آ جائے اور وہ کہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں. آپ کو عوام سے رائے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے, عوام غلط رائے دے سکتی ہے, عوام کی چوائس بھی غلط ہو سکتی ہے, مگر کیا ان کی ویلیو کیا ہے, اس ویلیو کے لیے آپ کو ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. کبھی بھی ایک شخص بھلے وہ سب سے اچھا کیوں نہ ہو, وہ یہ نہیں نافذ کر سکتا, اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کہ وہ یہ کہے میں اچھا ہوں اور مجھے چن لو. تو دیٹ از رانگ. آپ سب کی رائے سے آنے دیجئے, یہ پروسیس ہوتا ہے, انسان لرن کرتا ہے, جیسے بچے گرتے ہیں اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, آپ لرن کرتے ہیں. اس طرح سے یہ پروسیس چلنے سے آپ کو تمیز آتی ہے کہ آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے, کن پیمانوں پہ کرنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی الیکشن ہوئے تھے, تو اس کے اندر جتنی دھاندلی ہوئی, اس سے پہلے 2 سال سے جو کچھ ہوا ختم کرنے کے لیے ایک جماعت کو, سیاسی جماعت کو, اس کے بعد الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد کے دنوں میں ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ جو بےایمانی چل رہی ہے, جو دھاندلی چل رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ نے پوری پاکستانی عوام کے منہ پر ایک تھپڑ مارا ہے. یہ ہے, اس کو ہم اس سلوک کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مرضی کر لو, تمہاری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم لوگ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اس میں کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اس میں بیچارے بالکل نہ پڑھے لکھے بھی, وہ جن کو سہولیات ہی میسر نہیں کی گئی, تو ان کا اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہے تو ان کا کیا قصور. مگر اس اور وقت ہم یہ اس میں ایک میں بڑا ایک چیز اور, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سب ایک نقطے پہ ہے, اور وہ کیا نقطہ ہے, وہ ہے پاکستان مضبوط ہونا چاہیے اور پاکستان باعزت ہونا چاہیے, ڈگنیٹی کے ساتھ جیے ہم. یہ اتنا بڑا ایک نقطہ ہے کہ اگر کسی قوم کو نصیب ہو جائے تو اس کا جو وفادار ہے اس قوم کا, اس کا جو چاہنے والا ہے, اس سے جو محبت کرنے والا ہے اس ملک سے, وہ اس کی تعظیم کر کے اس کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا. افسوس کی بات ہے کہ اس سے ہمیں اس وقت یہ لگتا ہے کہ شاید ملک سے کوئی وفادار نہیں, کیونکہ انہوں نے اس وقت قوم کو ایک بنتے دیکھا ہے, شعور آتے دیکھا ہے, اپنی ڈگنیٹی کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا ہے کہ ہم دنیا میں ڈگنیٹی سے جینا چاہتے ہیں. اور اس وقت آپ نے یہ دھاندلی کی ہے, جس نے بھی کی ہے, جتنے لوگوں نے مل کر کی ہے, اس میں آپ کہہ لیجئے چاہے ادارے شامل ہوں, اس میں چاہے کسی ایک کا فیصلہ ہو, یہ فیصلہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے. دس از ویری سیڈ. یہ گو کہ سیاسی بات ہو گئی. اس میں جی اگر جی بلاک ڈائیگرام ہم کریں نا کریٹ بیفور وی گو فورتھ کہ کس کا قصور ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ججز بھی کنٹرولڈ ہیں, الیکشن کمیشن بھی کنٹرولڈ ہے, پولیٹیشنز کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. تو ہمیں ایک فیکٹر نظر آئے گا, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جنہوں نے سارا پلے کیا. اور اس دفعہ یہ پہلے, اب اس میں ایک اور چیز تھی کہ پہلے پاکستان کی ہسٹری میں عمران جیسا پاپولر لیڈر جس نے عوام کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہو, اس طرح کا نہیں تھا. پہلے یہ لوگ ہمیشہ باہر کا سہارا لیتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے تھے. اس نے روٹس بنائے اپنے پبلک کے اندر, اور ابھی جو پیپل کی جو اویئرنیس بھی ہے نا, پہلے لوگ اب خاص طور پہ پنجاب میں اور کچھ علاقوں میں دیتے تھے ذات برادری کے بیسس پہ. اس دفعہ کہہ لیں کہ ریئل ڈیموکریسی واز ڈیولپڈ.
اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کون سا شخص بہتر ہے. اگر ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے, اگر وہ کرپٹ ہے, اس نے کام ٹھیک نہیں کیا, تو پیپل ڈڈ ناٹ سپورٹ دیٹ پرسن. یہ ایک بہت بڑا ایک چینج دیکھیے آیا اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ عوام ہماری سمیت ہمارے الیکشن میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اس وقت بچے نے انٹرسٹ لیا ہے, بڑوں نے انٹرسٹ لیا ہے, پڑھے لکھوں نے لیا ہے, نہ پڑھے جو لوگ ان پڑھ ہیں انہوں نے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے سیاست میں. وہ ایون کینیڈا میں بہت سے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ بھی ہمیں اس پارٹی میں بھی انٹرسٹ نہیں, اس میں. اس کی وجہ کیا رہی پاکستان میں؟ ان کا ٹرسٹ کسی پہ نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا جو آتا ہے وہ اپنے مطلب کے کام کرتے ہیں, اپنے فائدے اٹھاتے ہیں, اپنے بچوں کے فائدے کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں, تو انہوں نے الیکشن میں کیونکہ ان کی چلتی نہیں تھی تو انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا, اور ان کے کہہ لیجیے 5 انگلیاں گھی میں چلی گئی. اس مرتبہ عمران خان نے لوگوں کو ہیل کیا, ان کا ٹرسٹ ہیل کیا, اور جب انہوں نے عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو وہ سب لوگ باہر آ گئے. دے وانٹ ٹو ووٹ بیکاز ان کی رائے پوچھی جا رہی تھی. اس بار ان کے لیے رائے دینے کے لیے کوئی موجود تھا جس کے لیے وہ رائے دے. اس سے پہلے ان کے پاس رائے نہیں ہوتی تھی, وہ کسی کو بھی چوز نہیں کرنا چاہتے تھے. مطلب بڑا ایک اوپن پیغام دی ہے. اب جب انہوں نے چوز کیا ہے اور انہوں نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے نا, آپ یقین مانیے کہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ دیا ہے. اٹس ناٹ فار دا پرسن جو اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, انہوں نے عمران خان کو دیا. اور بڑی اچھی خوبصورت بات کہی تھی اسمبلی میں ایک ان کے لیڈر نے, آئی ڈونٹ ریمبر کہ گوہر صاحب نے کہی تھی یا وہ ایوب صاحب نے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اب نکالا جائے. اس میں شاید تیسرا کوئی شخص ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی, جنید صاحب نے شاید, آئی ایم سوری اگر میں غلط نشاندہی کروں, کسی ایک لیڈر نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا جی عمران خان کو سب سے پہلے عمران خان کو فری کروانا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو چلے ہو جائے گا, پہلے اسمبلی کی پالیسیز کا بتائیں, آپ لوگوں کے لیے بتائیے کیا پالیسیز بنا رہے. کہتے ہیں جی یہ پہلی چیز ہے, ہمیں انہوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم جائیں اور عمران خان کو جو بے گناہ ہیں ان کو آزاد کروائیں. تو ہم ان سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ ہی صرف اس چیز کا دیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں نے ووٹ اس وقت یہ دیا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو, اور عمران خان آئیں گے, وہ پالیسیز بنائیں گے اور وہ پاکستان کے لیے بہتری کریں گے. تو یہ لوگوں کا پورا یقین ہے, اور یہ بہت کمال بات ہے کہ کسی ایک انسان کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ. اور کیوں نہ ہو, عمران خان نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا پچھلے تمام سالوں میں, 22-26 سالوں میں. انہوں نے اپنے کرکٹ کے بعد سے, کرکٹ چلیے انہوں نے ایک اپنی بہت خوبصورت کارکردگی سے جیتا ہو اگر آپ اس کو اس میں نہ بھی, باقی تو انہوں نے تمام یہ سوچ کے کیا ہے کہ یہ میرے ملک کے لوگوں کے لیے بہتری لائے گا. کینسر ہاسپٹل, یونیورسٹی, یا یہ جو انہوں نے قائم کیے شیلٹرز, اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہر ایک چیز کے لیے اپنے ملک کی ڈگنیٹی اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا, آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. اور اتنا بے لوس کیا ہے, میں کہتی ہوں خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم کے جس کو کبھی کوئی ایسا لیڈر مل جائے, اتنا بے لوس. اچھا, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹس بھی ہمیشہ جو بھی کسی بھی ملک کی ہوں, وہ عوام کی بہتری چاہتی ہیں, وہ ملک کی بہتری چاہتی ہیں. یہ پہلی اسٹیبلشمنٹ ہوگی میں کہوں گا کہ جنہوں نے -1 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بستہ بے کے بدماش چور چکار ان کے خود کے پاس ریکارڈ ہیں. فرحان یہ دیکھ لیجئے انہیں کہ یہ لوگ آپ لا کے دکھا رہے ہیں, اور اونلی دیر آر فیو پرسنز جنہوں نے پورے کے پورے سسٹم کو جگڑا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ جگڑا ہوا ہے. دیکھیے کہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں نا, آپ جس اینٹ پہ آپ جہاں کھڑے ہو آپ کے پاؤں کے نیچے اینٹ تو ہو نا, یا آپ جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس شاخ کو تو نہیں کاٹتے نا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کا نام پاکستان ہے, اور پاکستان کی عوام ہے جو اس کی جڑیں ہیں. آپ اس کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھیں گے اس کے بعد؟ اچھا, میں چاہتی ہوں کہ ہم عورتوں کی بات پہلے کریں, ہم سیاست پہ ڈائریکٹ چلے گئے, لیکن سیاست ہی میں لے تو ہم ایک عورت کا ذکر کرنا پسند کروں گی. جہاں ہم عمران خان کی بات کریں, میں اس کیس پہ ویسے بھی بہت ضروری سمجھتی ہوں بات کرنا, خصوصاً آج کے دن جب ہم عورتوں کی ڈسکرمنیشن یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں. وہ میں بات کرنا چاہوں گی عدت کے حوالے سے. اچھا, جب میں عدت کے کیس کے بارے میں بات کروں گی تو میں اس کو ہرگز یوں نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ہم فرسٹ لیڈی کے بارے میں, سابقہ فرسٹ لیڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی, ایک عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے, ان کی وائف تھی, ان کی نو, میں ان کو ایک عورت کا کیس سمجھ کے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. گو کہ وہ ایک سمجھیے پریویلیجڈ فیملی سے ہیں, یا پھر اس کے ساتھ وہ ان کی عمران خان کی مطلب وائف ہے سابقہ پرائم منسٹر کی. وہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور تمام عورتوں کو بات کرنی چاہیے, اور یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی اس پہ بات کریں گے. ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں کہ اسلام کو ہی اسلام میں اسلام کی اس طرح سے ہٹ کر اس طرح بات نہیں کروں گی, کیونکہ میں کوئی وہ نہ اسلامک اسکالر ہوں, اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہہ سکوں. لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہر انسان کے لیے, یعنی میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے,
اور میرا رسول صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ رحمت للعالمین ہے. تو یہ دو جو لقب ہے یہ میرے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام کائناتوں کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے رحمت للعالمین بھی، خاتم رحمت کے لیے. النبیین بھی. جب ہم نے یہ بات کر دی، نہیں میں رحمت اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان کو وہ دینا چاہتی ہوں کہ ان کی جو اچھا ہاں جی. تو آپ ان دو باتوں کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو کبھی دکھ دینے کی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو بھی بات کریں گے وہ اوور آل سب کے لیے بہتری کی بات ہوگی، سب کے لیے آسانی کی بات ہوگی. تو پہلے شادیوں کے نام پر اجازتیں، نئی اجازتیں، اور اس کے لیے اس کا پورا پیمانہ ہے ناپنے کا کہ آپ نے کس آدمی کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، کن حالات میں ہے، کس طرح سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو کس طرح نبھانا ہے. یہ نہیں کہ اب آدمی ہے تو آپ 4 شادیاں کر لیں، اور شادیوں میں بھی آپ کر لیں اپنی. چلیں اس ٹاپک کو چھوڑیں، وہ پھر کس ٹائم پہ ڈسکشن کر لیں گے. شارٹ بات پوری کرنے دیں. آپ کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی خاتون جو آپ کی سیکرٹری ہیں، اب آپ نے ان سے شادی کرنی ہے. نو، اس لیے نہیں کہا تھا، شادیوں کی مثالیں دی گئی تھی. یہ بات ہوگی. اب ہم آتے ہیں پھر ڈیورس کی، طلاق 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 کر کے آپ جس کو مرضی دے دیں، پھر آپ اس کو حلالہ میں سے گزاریں. ان سب کا بڑا عورت کا تقدس ہے اسلام میں، اور ان سب کے پیچھے ڈیٹیلز ہیں. ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا، اور ایک اپنی اخلاقی جرت سے ان چیزوں کو سمجھ کے آگے چلنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. انسان کے اوپر اپنے ضمیر کو سے اس کو سمجھنا، اس کی آواز کو پہچاننا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں واقعتاً کیا اسلام کے مطابق ہے یا جو اللہ نے کہا. اب عدت کیس میں انہوں نے جو کیا ہے اس کو انہوں نے بنایا ایک مذہبی مطلب حوالے سے، انہوں نے ان کو سزا دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیے، یہ میں سب سے کہنا چاہوں گی، اور میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ضرور بات کروں گی. یہاں کے مفکر جنہوں نے تقریباً 29 سال، ان کا بنگلہ دیش کے ہیں، مسلم ہیں، انہوں نے 29 سال اس کی پوری عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر انہوں نے کی ہے، ان کی ساری کیا کہہ لیجیے ریسرچ ہے. اور ایک ایک لفظ کھول کے بتاتے ہیں، ان کو ہم ساتھ بٹھا لیں گے، وہ آپ کو حدیث اور قرآن سے اس کا حوالہ دیں گے کہ عدت کے اندر عورت کو خدا نے کس طرح سے پناہ دی اور کس طرح سے اس کی بہتری کے لیے یہ عدت کا ٹائم رکھا گیا ہے. اور آنے والی وہ تو اٹ از کرسٹل کلیئر کہ یہ لوگ اسلام کو بھی یوز کر رہے ہیں، ہم اس لیے کہ اگر ایک عورت نے کہہ دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ وہ تو یہ کہہ لیں کہ دے آر جسٹ یوٹیلائزنگ اسلام، ان سے فتوے دلا رہے ہیں، لیکن دیکھیے نا، اسلام کا بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یہ لوگ. جی میں کچھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ یہ ہو گیا ہے، یہ کیس ہوا اور اس سے سزا ہوئی، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرنے کا مطلب آنے والے دنوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی، جو میں اس کے اوپر بات کری تھی کہ آلریڈی وہاں پہ عورت کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہے. کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، اس کے منہ پہ تیزاب، وہ لڑکی نہیں پسند آتی اور لڑکی منع کر دیتی ہے، اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیتے ہیں. یہ بڑی کامن پریکٹسز ہیں. کسی کی شادی ہوئی ہے، ایسے گھر میں شادی ہوگی کہ جہاں پہ آپ نے کوئی ان کے جہیز ویز کا کوئی مسئلہ رہا، وہ چولہا پھٹ گیا، وہ جل گئی. یہ بڑے کیسز ہیں اور بہت سے. اب ایسے حالات میں کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پہلے اس طرح کی پروٹیکشن نہیں ہے، نہ قانون سے، نہ کسی معاشرے سے، نہ کسی اور طرح سے، کوئی بھی ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے شادیوں کے حوالے سے، جس کے ساتھ مرضی آپ جیسے مرضی شادی کر دیں، اور اگر وہ نہیں تو وہ عزت کے نام پہ قتل و غارت تک معاملات ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ آپ عدت کا ایک کیس کا اب یہ ریفرنس بن گیا نا، ریفرنس ہوتے ہیں کیسز کے جب دوسرے کیس کو آپ نے لڑنا ہوتا ہے. اور وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنی پاور کو جہاں کہیں بھی اس نے کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنا ہے، ایون آدمی کو بھی. مگر یہاں تو عورت کا معاملہ تو ڈبل ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے. اب عورت آلریڈی وہ اتنے جواب دہ ہے اتنے مقام پہ، آپ نے اس پہ کوئی بھی الزام لگایا اور آپ نے اس کو پتہ ہے ان کے باتھ روم تک پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہیں. جی میں اس کو ختم کرنا چاہوں گی پوائنٹ کو. تو اس کے اندر آپ اس کیس کو ریفرنس بنائیں گے کہ جی یہ تو جو سابق پرائم منسٹر کی جو وائف تھی ان کو بھی عدت کیس میں یہ سزا ہوئی تھی، یہ کیس ریفرنس کے لیے بن گیا. اگر اس کیس کو ریورس نہ کیا گیا تو یہ آپ کے لیے ریفرنس بن کے آپ کے گلے کا پھندا، میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں، یہ تمام عمر کے لیے گلے کا پھندا بنے گا. کس طرح سے؟ ضروری نہیں کہ وہ مطلب ہمیشہ جائز اور ناجائز کا خیال کیے بنا جس کی طاقت ہوگی، جس کو، کیونکہ دیکھیے یہ ایک کامن بات ہے یہاں پہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ جب پارٹنرز نے علیحدہ ہونا ہو، یعنی ہسبینڈ وائف نے یا ویسے پارٹنرز، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں پارٹنرز کے طور پہ بہت لوگ رہتے ہیں، تو اگر عورت نے علیحدہ ہونا ہو، عورت کو کہا گیا تو وہ پہلے پولیس کو انفارم کرے کہ وہ اس آدمی سے اس کو کہنے جا رہی ہے کہ I'm not going to live with you anymore، تو وہ تاکہ اس کو ہم پروٹیکشن دے سکے. کیونکہ ایسی اموات ہوتی ہیں جب عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ عورت
بہت سی عورتیں کو مار دیا جاتا ہے, بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں. تو یہ اگر ویسٹ میں ابھی تک عورت اس طرح ہوتی ہے, مینز آدمی کی کوئی ایگو کا ایشو ہے اس کے اندر. آپ یہ سوچیں کہ اس میں ایک اور پوائنٹ, مجھے پوائنٹ ختم کرنا ہے. اگر یہ پاکستان میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور عورت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے, ڈیورس لے لیتی ہے, اور کل کو وہ کہیں اور شادی اس کی ہوتی ہے, جو مرضی ریزن اس کی پسند ہو, گھر والے کریں کچھ بھی, وہ آدمی اس کو ایشو بنا کر, اس کیس کو ریفرنس بنا کر, عدت کے کہانی کو جوڑ توڑ کر, جج صاحب کو کچھ برائب دے کر, لائر کو کچھ برائب دے کر, محلے والوں کو کچھ برائب دے کر عورت کے اگینسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یہ فیصلے ہوتے ہیں, کامنلی ہوتے ہیں. یہ عورت کو ایک اور شکنجے میں باندھا جا رہا ہے. اس کے اوپر عورتوں کو بات کرنی چاہیے, اس کو دانشوروں کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ خدا کے واسطے عورتوں کی زندگی آگے آپ نے تھوڑی تنگ کی ہوئی ہے. آپ نے ان کو ادھورا انسان مانا ہوا ہے. جب تک ہم عورت کو ایک مکمل فرد نہیں مانیں گے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ عورت کو زیادہ حقوق دے دو, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آدمی کو زیادہ دے دو. بیلنس کرو, جیسے دوستوں میں بیلنس کرتے ہیں, جیسے رشتوں میں بیلنس کرتے ہیں, محبتوں میں بیلنس کرتے ہیں. عورت ہے یا آدمی ہے, اخلاقیات کو استعمال کرو, تمہارے اندر کی آواز کو سنو. تو آلریڈی آپ نے اس کو بڑا ڈسکریمنیٹ کر کے اپنا بھی نقصان کیا ہوا ہے, اپنے ملک کا بھی نقصان کیا ہوا ہے. آپ 50% کو ادھورا انسان بناتے ہیں. پھر آپ اپنی آنے والی جنریشن کا نقصان کیسے کرتے ہیں کہ جب آپ اس عورت کو, جب اس عورت کی آپ مینٹیلٹی کو یا تھاٹ کو کنٹرول کریں گے, یعنی آپ اس کی سوچ کی غلامی, سب سے بڑی غلامی ہے نا, آپ اس کی سوچ کو غلام کریں گے کہ جو میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں وہ کیا جائے, فیملی یا جو بھی. آپ اس سے اپنے بچوں کی نشو نما کروائیں گے. یعنی عورت نشو نما کرتی ہے, وہی ہے نا جو گھر میں پالتی ہے, تربیت دیتی ہے, اور آپ ایک سلیو سے کروانا چاہتے ہیں جس کی سوچ بند ہے. تو آپ اپنے بچوں کی یہی تو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کی, جو کنفیوزنگ جس ٹاپک سے ہم نے بات شروع کی تھی, جس کو جو مرضی جہاں مرضی جو مرضی مطلب کرتے چلے جائے, سب ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے. اس کے لیے باقاعدہ ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے, اس کے لیے باقاعدہ اس کی ایک برین کی ایک گروتھ ہوتی ہے, ایک سوچ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر آگے چل کے کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے پریکٹس کے ساتھ. پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کسی بات کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے بس بند کیا ہوا, لپیٹا ہوا, پہلے آپ کے اوپر ویسے کوئی طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گھروں میں وہ پھر یہ مال و دولت کی چلتی ہے ڈکٹیشن, اس کے علاوہ پھر آپ کے گھروں میں کنٹرول کیا جاتا ہے. تو دیٹس واٹ مائی پوائنٹ از کہ دانشوروں کو اس پہ بولنا ایک چاہیے. اور آئی تھنک another very thanks, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. جو آپ نے اینڈ میں پوائنٹ بتا دیا وہی میں کہنے والا تھا. اب یہ لوگ لگے ہوئے ہیں بھٹو کو زندہ کرنے کے لیے, اس کے 40 سال پرانا کیس کو اسے ریورس کرنے کے لیے. مگر یہ لوگ, آپ نے بالکل صحیح کہا. جی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ جوڈیشل مرڈر تھا, اس کو مان لیا گیا ہے. لیکن خدارا اتنی عقل تو ہم میں بچے میں بھی ہے کہ آپ پہلے اس کے بارے میں, یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو مر رہا ہو تو اس میں اگر آپ بھی اسی ماحول میں, تو آپ پہلے آکسیجن اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں کہ ایک سروائیو کرے گا تو آپ دوسرے کو سروائیو کروائیں گے. یعنی جو نہیں, آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, مطلب یہ ہے کہ they are not living in the present. انہیں ابھی جو پریزنٹ ایشوز ہیں they need to improve, انہیں وہ تباہ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے صرف پولیٹیکل موٹیوز کے لیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ سروائیو جو کر سکتا ہے پہلے اس کو سروائیو کرواتے ہیں نا. آپ جا کے مردے کو اکھاڑ کے نکال کے یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ بھیا تم کیسے مرے تھے. تو 50 سال پہلے میں اس کے حق میں ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. آج کتنی ضرورت ہے کہ عمران خان کے کیس کو ایڈریس ہونا چاہیے. عمران خان انہی سرکمسٹانسز سے گزرے, عمران خان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. عمران خان کی زندگی کو اتنا بڑا تھریٹ ہے, ہم سب جانتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کو کہہ لیجیے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے, لوکل طاقت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, ان کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں نا, they are destabilizing the country. یہ ملک کے کبھی بھی خیر خواہ ہوتے, لوگوں کے خیر خواہ ہوتے, یہ کبھی بھی ایسے نہ کرتے. ابھی چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ آج کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ہوش میں آ کر زندہ لوگوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ جو پاسٹ میں بیچارے 25-45 سال پہلے ظلم و زیادتی سے مارے جا چکے ہیں. کیجیے گا فرصت میں. آج کتنے لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, کتنے لوگ جو ورکرز ہیں جو ان کی زندگیاں, وہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے گناہ. عمران خان کی زندگی ایٹ رسک ہے. آپ اس سے آنکھیں کیسے چرا سکتے ہیں؟ آپ کو پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے.
دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد عورتیں ہیں, چونکہ ہم عورتوں کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں. اصل میں جی پاکستان کی جو پرزنر عورتیں ہیں وہ معصوم ہیں, اپنے گھروں سے دور, ان کو آپ نے کس طرح سے بند کیا ہوا ہے. یہ رمضان بھی آ گیا ہے, عورتوں کا منتھ بھی ہے. خدا کے واسطے اپنے فیس سیونگ کے لیے, اپنے پاکستان کی عزت کے لیے آپ کو عورتوں جو فیمیل پرزنرز ہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے. اینڈ وی آل نو دیٹ وہ لوگ سب سے بڑی بات ہے, وہ لوگ انوسینٹ ہیں, ان کو آپ کو چھوڑنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ, اور رمضان کے حوالے سے تو تمام پرزنرز کو بھی, الیکشن ہو چکے, الیکشن میں دھاندلی ہو چکی, دھاندلی کے اندر ثابت ہو چکا کہ کس کے حق میں اور کس کے اس میں. تو اس وقت تو یہ ثابت ہو چکا کہ اگر یہ گورنمنٹ بنی ہوتی تو عمران خان شاید 200 سے زیادہ عمران خان کی پارٹی نے سیٹس لی ہوتی, اور اس کے بلبوتے پہ اس وقت تمام لوگ آزاد ہوتے. تو یہ آپ ظلم و بربریت کا وہ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ ان کے اچھا اشارہ بھی نہیں کرتے. جی اس میں آپ کو ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی جوڈیشری, الیکشن کمیشن, پاکستان کی پولیس, ایوری تھنگ از بینگ کنٹرولڈ. جب تک فوج, اس میں دو چیزیں ہیں, فوج اپنے کام پہ واپس نہیں جاتی, بارڈروں پہ نہیں جاتی, دے ڈونٹ فوکس آن دیئر پروفیشن. نمبر 2, آئی ایس آئی جب تک یہ سویلین کنٹرول میں نہیں جاتی. میں امریکہ میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہیں, ادھر جتنی بھی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ دے آر کنٹرولڈ بائی دا سول لیڈرشپ, بائی دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے جی. ادھر جو ایف بی آئی ہے, جو دوسرے جو ادارے ہیں, وہ جو they are who operate within the boundary of the country, they are under civil administration. جبکہ پاکستان کے اندر اب آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ, انٹرنل ونگ, اس کے نیچے یہی کاؤنٹر ٹیررزم, وہ بھی اس کے نیچے ہے. اینڈ دے آر کنٹرولنگ ایون جج سے جا کے کبھی ہم نے نہیں تھا دیکھا آئی ایس آئی چیف جا کے ججوں سے مل رہا ہے. دے آر گیونگ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. جب بندیال صاحب الیکشن کی ڈیٹ دینے جا رہے تھے تو ان کے چیمبر میں کون گیا تھا بتائیے ذرا؟ کمانڈرز گئے تھے اور ان کے ساتھ. ہاں وہ اس میں آپ حیران ہوں گی, اس میں یہ جو سیکرٹری ڈیفense ہے وہ باجوے کا سسر ہے, جنرل باجوے کا, جسے وہ سیکرٹری ڈیفenس ہو جا کے چلا گیا, ریٹائرڈ میجر جنرل. ہاں اس بات کو وہ گئے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو گورنمنٹ کا یعنی پی ڈی آئی پی ڈی ایم کے جو وہ تھے اٹارنی جنرل, وہ ساتھ گئے تھے. وہ کیوں گئے تھے؟ یہ کتنی بائسڈ اپروچ تھی. کیا پی ٹی آئی کا بھی کوئی وفد گیا تھا جو لوگ الیکشن مانگ رہے تھے؟ یہ لوگ تو مخالفت کر رہے تھے. تو یہ اصل میں یہ دیر از اے فائٹ بٹوین جو کہہ لیں کہ جو بدماشی, ایلیٹ کیپچر بھی نہیں میں کہوں گا, بدماشیہ کیپچر اور عوام. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی فرحان, ایک جی. بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ پولیس بھی کنٹرول ہے, ایف آئی اے بھی کنٹرول ہے, نیب بھی کنٹرول ہے, فلاں بھی کنٹرول. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیے ایک ہوتی ہے پروفیشنل انٹیگریٹی اور ایک ہوتی ہے پرسنل انٹیگریٹی. پرسنل انٹیگریٹی کہاں رونے چلی گئی, کہاں چھپ گئی, کہاں چلی گئی؟ ہر فرد کی ختم ہو گئی کیا؟ ایک منٹ میری بات سنیے آپ. ایک منٹ, مجھے بات تو پوری کرنے دیں, میرا جملہ تو پورا ہونے دیں. لیٹ می فنش. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, پریشر ہے, بہت ظلم ہے, بہت زیادتی ہے, بہت. آپ اس سیٹ پہ مت بیٹھے, اسٹیپ ڈاؤن کیجئے, آپ چھوڑیے وہاں سے. آپ یہ وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے لگایا, پھر آپ وہی بات کریں نا. ایک منٹ, ایجنسی سے کلیئرنس ہوتی ہیں. پتا ہے کہ اس شخص کے ایسٹس بیانڈ مین ہے, پتا ہے کہ اس شخص نے اللافل ڈیسیژنز دیے ہوئے ہیں. حدیبیہ کے اس نے کیس کا, نواز شریف کے کیس کا اس نے غلط فیصلہ کیا. کر رہے ہیں جو میں اب مسئلہ یہ ہے, نہیں, they appoint them, they bring them to power, they make the benches. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ انہیں پاور یہ دیتے ہیں. یہ جتنے کرپٹ جن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں کرپشن کی, جن کی ویڈیو فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے وہ بندہ وہ اسمبلیوں میں ہے, وہی بندہ اپنا ججز کا آفس ہولڈ کرے. اصل پرابلم یہ ہے. اور وہ پھر ان لوگوں کو دے یوٹیلائز دیز پیپل. ٹھیک ہے, دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دے آر جسٹ زومبیز. انہیں پھر جو بتایا جاتا ہے دے گیو دیٹ ڈیسیژن بیسڈ اپون دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایجنسیز کا رول نہیں ہونا چاہیے, ایجنسی کا ہیڈ جرنیل نہیں ہونا چاہیے, اس کا ہیڈ ایک سویلین ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, ہی شوڈ بی دیکھیے رپورٹنگ آپ نے ٹو دا جن پرائم لوگوں کی منسٹر, ٹو دا سول ایڈمنسٹریشن, جس طرح باقی جن ساروں لوگوں ملکوں کے کی اندر ہوتا اپائنمنٹ ہے. کی بات کی ہے ان کی جی اگر جی جی. پرسنل انٹیگریٹ اگر ان کی ڈیولپمنٹ اس طرح ہوئی ہوتی, وہ اپنے ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر ان کی اگر پرنسپل کے اوپر کی گئی ہوتی, ان کی پرورش ہوئی ہوتی, میں مطلب اوور آل عروج پرنسپل بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, ان لوگوں کو سسٹم آگے ہی نہیں آنے دیتا, یہ لوگ آگے نہیں آنے دیتے. یہی تو ہو رہا ہے عمران خان سے, یہی تو اور لوگوں سے ہوا ہے جنہیں مائنس کیا گیا ہے. That is what I am trying to make you understand. Even in the public offices, we are not getting right people for the right job. یہی عمران خان کی جنگ تھی. عمران خان, ثانیہ نشتر, دوسرے تیسرے, نہ ان کی کوئی رشتہ داری تھی. He brought them based upon the merit. ابھی کیا میرٹ ہے انہوں نے جو چیف منسٹر گیا, جتنا بڑا چور اتنا بڑا عہدہ, اور وہ ایوری ون نوز یو نو ہو از ڈوئنگ آل دیٹ. ایک بچے کو بھی پتا ہے, ایک ان پڑھ شخص میں بھی اتنی آگی ہوئی ہے, ایک اویئرنیس آگی ہوئی ہے کہ ہاؤ پاکستانی سسٹم از ورکنگ. اس کا ایزی علاج یہ ہے, سب سے پہلے ایجنسیز کو انہیں سولین کنٹرول میں لے کے جائیں. کوئی جرنیل اس میں نہیں ہونا چاہیے, کوئی ان کا سولین. ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین وہ اپنا نیب کا ہیڈ وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, ریٹائرڈ جنرل. ایک سرونگ جنرل اس کا یہ آپ کا نادرا کا ہیڈ ہے, اور بہت سارے. یہ دے ہیو ڈن دیئر جاب. جی بہت سارے پڑھے لکھے تمام لوگ, جو ینگ لوگ, بزنسز ہیں, تمام enlightened people are انڈسٹریز ہیں, available. بالکل بالکل جی ایسا ہے, تمام انڈسٹری اور تمام بزنسز. اور بلکہ آپ ڈرے اس وقت سے کہ جو یہ تھوڑے بہت باقی چھوٹے موٹے سے رہ گئے ہیں, جیسے کہ یہ کارٹ وینڈرز ہوتے ہیں, یعنی ریڑھی والے اور یہ سب, یہ ان کے بھی جو کہہ لیجیے سسٹم کے جو ہیڈ ہیں, وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ انہی کے قبضے میں چلے جائیں. کسی بھی وقت آپ کو نیوز مل سکتی ہے, اس کے بھی ہیڈ مقرر کر دیے گئے. پاکستان ان کی کنگڈم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے نہ تھا. کنگڈم جی, وہ دے آر جسٹ سبسیویئنٹ ٹو دا اسٹیٹ. دے آر ٹھیک ہے, کنگز. یہ لوگ صرف سول سروینٹ ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں. دے آر ناٹ دا کنگس. وہ تو سیلری یہ کے جا لیے نا, کے دیکھیں ان کا ادروائز دے مینڈیٹ رول. کیا ہے. وہ اگر کوئی کرتا ہے تو دے آر یو نو اپنے اوتھ سے غلط کر رہے ہیں, اپنے اوتھ سے غداری کر رہے ہیں. اٹ ناٹ ایکسپٹیبل. پاکستان از اے ڈیموکریسی. اٹس اے نو. نہیں, پاکستان تو نہیں ہے. پاکستان کہاں سے چلیں, جمہوریت ہے؟ کاغذوں میں تو ڈیموکریسی ہے ہاں, نا, ویسے تو تو. آپ جھوٹ بولنے کا, جھوٹ تو ویسے پاکستان میں بہت بولتے ہیں, میڈیا یہاں تو سارا جھوٹ بولتا ہے. ڈکٹیٹرشپ لے ہیں, مگر اب جو حالات ہو گئے ہوئے ہیں, اب جن بوتل سے باہر میں آ آپ کو چکا ایک بات ہے. بتاؤں فرحان, اٹس ناٹ جو گوئنگ ٹو گو بیک. میڈیا کو رول پلے کرنا پڑے گا. میڈیا کو یہ ڈرامہ بازی ختم کرنی پڑے گی. جس دن ان کا دل چاہتا ہے کسی بات کے اوپر سچ بولنے کو, تو یہ اپنے آپ کو آ کے ایکٹیوسٹ ثابت کر لیتے ہیں. اور جس دن ان کا اچھا, ذمہ یہ میڈیا سچ بولے تو وہ چینل ہی بند ہو جاتا ہے. نہیں, آپ وہ حقیقت ٹی وی کے ساتھ دیکھیں, آپ بول کے دیکھیے ساتھ دیکھیں, آپ دیکھیے اے آر یہ وائی کے ساتھ دیکھیں. دیکھیے یہ ہوتا ہے جب باقی تمام لوگ ادھر ادھر بکتے ہیں. جب ان کو بکنے والا کوئی نہیں ملے گا تو یہ کیسے کریں گے آپ؟ مسئلہ یہ کہ آپ کو پچاس ایک یہ ہائپوتھیٹیکل چیز تو ہو سکتی ہے, مگر پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کتنا بے پاس تھا. وین عمران خان پرائم منسٹر, جی ایکس پرائم منسٹر عمران خان ہے, کتنا وہ بے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, ڈسپائٹ آل دا پبلک مینڈیٹ, پبلک دیکھیے سپورٹ. کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ عمران خان بے بس کیوں ہے؟ عمران خان جو امریکہ چاہے گا عمران خان کے ساتھ کیا جائے گا. عمران خان امریکہ کے آرڈرز پہ ہاں, چل رہا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. ہے. تو عمران خان کو انہوں نے امریکہ کہا کہ یا عمران کوئی بھی خان کی کنٹری آواز اگر بند ہونی انڈیا کے چاہیے. کسی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے کسی جنرل کو کہ اپنا پرائم منسٹر اتار دو, کیا وہ کریں گے؟ نہیں, بالکل چائنا نہیں کو ہو کہ سکتا. کیا وہ کرے گا؟ سعودیہ کو کہ آپ کس ایسے کی بات کی تھی پہلے؟ آپ نے اپنا انڈیا کی. رشیا کو کہ کریں گے؟ ایک کبھی منٹ بھی نہیں. یہ ایک منٹ رول ہوتا ہے ان کا جو اپنا سیکورٹی ایجنسیز کا, کہ اپنے ملک کو, اس کے پرائم منسٹر کو سیف گارڈ کرنا, آپ نے نہ کہ انڈیا اس کی کے بات نیچے کی سے تھی نا پٹا سب سے کھینچنا. پہلے. آپ نے سب جی سے پہلے جی انڈیا کی بات کی نا. جی تو جی دیکھیے اس بالکل. کو کہتے ہیں کتنے میر علی کتنے تیری سنا, کتنے انڈیا کتنے پاکستان. مطلب اس کو ملانا ہی نہیں چاہیے بالکل. انڈیا بہت آگے نکل گیا. میں اکانومی کی بات نہیں کرتی, میں کبھی اکانومی کو کچھ نہیں گنتی. اکانومی جسٹ ون پارٹ آف ترقی ہے, اٹس ناٹ ایوری تھنگ. آپ کے جو پرنسپل ہیں وہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں آپ کی کنٹری نہیں, کے لیے, بات آپ میں کی یہ کہہ زندگی رہا کے لیے. ہوں کہ تو جو بھی سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں, انڈیا میں اٹ ایک از سسٹم چل رہا ہے, نیم برائی اینی ابھی بھی کنٹری. موجود ہے. اور پاکستان ایک ٹائم تھا, پاکستان انڈیا سے آگے تھا فرام آل دا انڈیکیٹرز. یہ نیچے گیا ہی جی نہیں جی, لوگوں کی وجہ سے. اکانومی میں ابھی آگے جب تھا عمران بالکل. خان گئے تھے, پاکستان واز گروئنگ. دیر واز $20 billion in the treasury. عمران انہیں خان کے لوگوں کی وجہ ہوتے سے ہوئے گیا. انڈیا یہ واز جن لوگوں نے انکمفرٹیبل. کیا ہے اربوں, جو اس میں الیکشن کے اندر انہوں نے ضائع کی ہیں, جی اوورسیز پاکستانی بہت لوگوں کو میں جانتا جی ہوں, جی ان سے بات بھی ہوئی ہے. وہ گئے ہیں ووٹ ڈالنے, وہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ کا فائدہ ہی نہیں ہوا, انہوں نے تمہارا مینڈیٹ ہی چوری کر لیا. جی بالکل. مسئلہ اور یہ ہے, اچھا, لیکن when میں you آپ will کو be ایک doing بات بتا universal دوں engineering, کہ you انہوں will نے find handful of people.
इन्होंने जो मैंडेट अपनी किया है। रिटायरमेंट के बाद बाहर भाग जाते हैं, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। जी, वंस यू बिल्कुल। आर इन सेंसिटिव पोजीशन, या आपको यू आर 10 नॉट साल तक अलाउड। कम से कम यू शुड नॉट बी अलाउड वंस देखिए यू जी, हैव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। आइदर आपको याद है अब कि ये जो ये बात है, फायद ईसा है, इसकी वाइफ स्पेनिश है, इन्होंने इसीलिए डुअल नेशनैलिटी ली हुई है। इनके बच्चे अक्सर आपको बाहर नजर आएंगे, ये बात मैं इनके उस दिन बच्चे आपसे बाहर, इनकी बीवियों ने नेशनैलिटी बाहर की ली होती है, इसीलिए इन्होंने डुअल नेशनैलिटी का लॉ नहीं खत्म कर रहे। जी, उस ये दिन मैं किसी आपसे भी पब्लिक सर्वेंट के यही लिए बात डुअल कह रही नेशनैलिटी थी, का लॉ नहीं होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि जो पाकिस्तान तब ही शख्स, ठीक होगा। इनके ऊपर बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो भी, पहले तो हमने कभी भी ये नहीं था देखा कि इस तरह सिक्योरिटी इदारे भी करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाए, चलने दिखावे में भी कुछ भी, वो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं थे करते। इन्हें बहुत अच्छा, हद तक हमने बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, मगर अब तो ये पिछले 2 सालों से आई इंतहा कर डोंट नो दी आपने इन्होंने। कब देखा, क्या देखा, मगर ये देखिए जो भी सिलसिला है, ये सिर्फ बढ़ता चला गया है और नुमायां होता चला गया, वरना ये था शुरू से, डे वन से अब था। तो जी सूरज सवा नेज़े के ऊपर चमक रहा है। ये जो काम अब हो गया है, वी हैव नेवर विटनेस्ड इट। जी। अच्छा, मैं ठीक है जी, चाहती हूँ इट इज वेरी एविडेंट। ये सियासत की भी बात हम साथ-साथ करते रहे, लेकिन चूँकि हम औरतों पे बात कर रहे थे, उन्होंने बात शहर बानो से शुरू की थी, शहर बानो नकवी से, और आपने साथ जो पंजाब की इस जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं खातून, और जो चोरी के मैंडेट से लोगों को बहुत तकलीफ पहुँची है, बहुत रंज पहुँचा है कि बहुत उन्होंने राय दी थी, बल्कि उसकी मिसाल कल आपको एचएसएन कॉलेज में मिल गई है। एचएसएन कॉलेज एक बहुत ही जाना-पहचाना और अपनी एक पोज़ीशन रखता है इदारे के तौर पर, मगर कल मुझे भी हैरानी हुई, व्हाई वहाँ एचएसएन कॉलेज में ज़्यादातर लोग बड़े जो एक लाइक कह लीजिए कि जिनके बड़ा ज़िम्मेदारान, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इमरान उधर से नहीं, पढ़े हुए हैं, नहीं उसके इमरान अलावा, खान नहीं, साहब। नहीं, उसके अलावा वो आम तौर पे फ्यूडल्स का मतलब इंस्टीट्यूशन कहलाता है कि वहाँ के बच्चे, उनके बच्चे आते हैं ज़्यादातर, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे। तो उसमें आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा चेंज है, और इस पे मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ पाकिस्तान राइट को राइट। कि मुझे नज़र आ गई ये उम्मीद की किरण कि अगर वहाँ उनके उनके घरों के पले हुए बच्चे अगर इस तरह बात कर सकते हैं और इस तरह सोच सकते हैं, मीन्स इनके हाथों से गेम निकल चुकी है। निकल चुकी यानी है। बच्चे जो हैं, जो हम समझते थे कि एलीट क्लास के जो बच्चे हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं, होंगे अभी भी कुछ 5% उनकी एलीट क्लास के बच्चे इस तरह होंगे, मगर कल एचएसएन कॉलेज ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, हम बाशऊर हैं, हम अवेयर हैं, हम सब कुछ देखते हैं, और हम डिग्निटी से जीना चाहते हैं, हम मेरिट पे जीना चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड पे जीना चाहते हैं, और हम दुनिया के साथ उस तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, हम इस तरह पीछे नहीं रह जाना चाहते। तो इकबाल ये ने कहा था ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जी, जरखेज है तो ताकि। ये कल एचएसएन कॉलेज की, क्योंकि देखिए बाकी लोगों की और बात है, मगर एचएसएन कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स का भी यही जवाब आया तो ये बता देता है कि हमें ये इनकी सिर्फ एलीट क्लास की हम पूजा के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हम यहाँ पर हक के लिए बैठे हुए। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी भी, उन्होंने नारे लगाए बाकायदा वहाँ पे इमरान खान के, और वहाँ पे उन्होंने मतलब ये तमाम बातें, और उसमें उनको जो आपकी चीफ मिनिस्टर है वहाँ की पंजाब की, उनको आने से मना करवाया उन्होंने कि इनको मत आने दें। तो ये सूरत बनी। अच्छा, अब आप उनकी जो बात आपने की थी एक चीफ मिनिस्टर की, जरा सी बात कर लें और शहर बानो नकवी की बात कर लें, क्योंकि मैं औरतों के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारी तो बहुत खूबसूरत औरतें हमारी पूरी हिस्ट्री में भी गुजरी हैं। शुरू करें फातिमा जिन्ना से लेकर, और उसके बाद लिखने में कितनी कितनी ज़बरदस्त ख़वातीन गुजरी हैं। बानो कुदसिया भी हाल ही की बात है, सबने, आप सब जानते होंगे, उनकी किताबें पढ़ी होंगी, एक इंतहाई ज़बरदस्त राइटर जो इतनी डेप्थ में सोचती थी। और उसके अलावा अभी हमारी जो और राइटर्स गुजरी हैं और हैं, इसके अलावा जो पॉलिटिक्स में, अभी बल्कि तो बेनज़ीर का भी जिक्र करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग खातून जी गुजरी जी हैं बिल्कुल। पॉलिटिक्स में। चाहे भुट्टो साहब की फैमिली की थी तो इसकी वजह से उनका पॉलिटिकल एक कैरियर आसानी से बना, लेकिन हाँ, स्टिल कोई शी शक वाज नहीं अ इसमें। स्ट्रॉन्ग वुमन। और उसके बाद अभी हमारी यास्मीन राशिद जो है, वो जो बैठी हुई है, बच्चियां, उन्होंने हैरान कर दिया है, ये जो लड़कियां हैं जो जेलों में बैठी हैं, कि ये आम लड़कियां थी और इन्होंने इतनी स्ट्रेंथ शो की है। मैं कहती हूँ इनसे सीखें, जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, जिनके पास प्रिंसिपल नहीं है, जो लोग डिग्निटी के साथ खड़ा होना नहीं समझते, वो इन लड़कियों से सीखें। और इसमें देखें ये जी, कमाल लड़कियां इमरान खान निकली जो असेंबलीज में लेके आए हैं ना, जो जी, खवातीन वेरी कैपेबल, ठीक है जी, बहुत बहुत सारी खवातीन, नो फ्यूडल बैकग्राउंड, नो पॉलिटिकल जी। बैकग्राउंड, ठीक है जी, वो तो उसमें लड़की, मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, बड़ी ज़बरदस्त लड़की है, इधर पंजाब की किस जगह की, वो जिसने तमाम अपने जो एलीट क्लास के लोगों को शिकस्त दी थी, मुझे उसका नाम क्यों, उसको जो जो अदालत में जाके बैठी रही थी, अदालत से निकली नहीं। डेरा गाजी खान से, हाँ जी जी, जी जी क्या नाम है बिल्कुल। उस खातून का, बड़ी आ, ज़बरदस्त वो खातून है।
मेहनती, बिल्कुल। मेरे ज़हन में भी आ जाएगा। और उन्होंने बहुत बड़ा जागीरदार जिसे लाया वो हैं, फिर जी, अपना चंदाना गुलज़ार हैं, जी, फिर कंवल शर्बाना चौधरी शबाना हैं। इज़ आउटस्टैंडिंग, और इवन मैं ये ज़रूर कहना ये चाहूँगी इमरान खान साहब ने he इंट्रोड्यूस he करवाए हैं has इस a तरह high के। caliber, like मेरा जी, ख्याल है जी, कि शायद किसी का इतना कैलिबर हो, शी इज वंडरफुल, और बड़ी वंडरफुल, अवेयर है, वंडरफुल, बड़ी वंडरफुल। अलर्ट है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी बहादुर है, वो मिसाल है, आप सब सीखिए And उनसे। तो Imran Khan brought this kind of material in जी, politics, जी। which was never existent. इमरान खान साहब रह जाते थोड़ी देर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अच्छा, की अब भी आप मैं इस पे भी बात शक्ल करना बदल। चाहूँगी। आप इस अलीमा खान को देखिए, जो इमरान खान की सिस्टर है, जी, जी, देखिए वो जी, अलीमा कभी खान जी, सामने नहीं आई, ठीक है? सामने हत्ता कि नहीं जब उनके भाई के जलसे होते थे इतने बड़े, आपने उनको स्टेज के करीब भी नहीं देखा होगा। स्टेज से दूर, कहीं नीचे या उससे बाहर की तरफ जहाँ जलसा हो रहा होता था, उस बाहर बैठी दूर से अपने भाई को देख रही होती थी ये बहनें। जबकि इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह से पार्टिसिपेट किया है, पढ़ी-लिखी खातून है, सारी बहनें पढ़ी-लिखी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक़्त अपने भाई की उसके लिए इनोसेंस, यानी उनके उनके लिए जस्टिस हासिल करने के लिए और उनकी जान की खातिर वो सड़कों पे, अदालतों में उनके अपने ऊपर मुकदमात हैं। वो कितनी स्ट्रॉन्ग खातून है। मैं कहती हूँ कि वो इतनी बड़ी रोल मॉडल है हम सब के लिए, और उनको देखना हालांकि चाहिए। उन पे भी बेशुमार इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, उन्हें भी दहशतगर्दी का भी बहुत बनाया ज्यादा हुआ है। थ्रेट्स हैं। लेकिन जी, जी, आप बहुत। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी औरत जो कभी सियासत में नहीं आई, एक ऐसी औरत जी, जिसने कभी इस किस्म के ओहदों पे, पढ़ाई में आप मतलब हैं साथ उनके, या हाँ, ये 2 नंबर डॉक्टर, केसेस बनाए हुए हैं उस पे भी, उन बिल्कुल। खातून ने, वो खातून नहीं, उनके साथ दूसरी बहनें भी हैं, इन लोगों ने किस तरह आके हिम्मत से, हिम्मत और शुजात आप देखिए कि इस खौफ और इस दहशत के आलम में अपने भाई के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। और जब आपने देखा था 9th मई का जब ड्रामा हुआ है जिस दिन, उस दिन इन्होंने क्या किया था कि ये उनको कह रही थी, हमें पता है, लो पानी पी लो, हमें पता है तुम लोगों पे प्रेशर है, मगर देखो कुछ ख्याल करो, जी, जी, इतनी जी। इतनी मत फेंको बड़े ये जो, स्ट्रॉन्ग नर्व्स। जी, जी, सिलेंडर्स, वो जो क्या फेंकते हैं, शेल्स, इतने शेल्स मत फेंको, अब जब हवा चली है तुम लोगों की आंखों में पड़ रही है। शी वाज सो काइंड एंड ओह माय सो गॉड। मदरली। अच्छा। मैं कहती हूँ, और तुम लोगों को क्या चाहिए मुल्क के अंदर की इतनी खूबसूरत औरतें मौजूद हैं, ये औरतें चला लेंगी और खुदा इनका की कोई कसम बताऊं। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई नो, ये डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स नहीं, ना ना पर्सनल पार्टी ना पार्टी किसी और हैंड का। ओवर किया है। और आप जी, देखेंगे कि जिस दिन इमरान खान इंशाल्लाह खैर आफियत से बाहर आएंगे और वापस हुकूमत में, इकतदार में आएंगे, ये और बहनें दूसरी फिर, तरफ देखें ना, एक मिनट, एक वो मिनट, एक जो अपना मिनट, एक चीफ मिनट, मिनिस्टर एक, बनी है। मुझे पूरी बात, जी, उस वक्त आप देखेंगे ये फिर पर्दे के पीछे चली जाएंगी, ये फिर सामने नहीं आएंगी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी चीज के लिए नहीं कर रही, वो सिर्फ हक के लिए आपके साथ है, अच्छा। क्योंकि इस वक्त उनका भाई जेल में है। अच्छा, इनको, इनकी जरा बात कर लें, ये जो खातून अभी बनी है चीफ मिनिस्टर। मैं ये चाहती हूँ कि एक बात इस बारे में जरूर कहूंगी कि शहरबानों के बारे में भी वैसे यही बात लागू होती है, लेकिन वो बाद में करते हैं। आप जब किसी ऐसे रोल में दाखिल होते हैं, आपको अपने कैलिबर का तो चलिए ख्याल होना ही चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज कीजिए। यू कैन डू द बेस्ट इन जो आपको खुदा ने पोटेंशियल दिया होता है जिस चीज के लिए। अगर आपको किसी और रास्ते से कुछ और मिल जाता है तो उसमें कम से कम थोड़ी सी होमवर्क करके आए, थोड़ा सा पढ़ लिख के आए, क्योंकि आपने औरतों के लिए रोल मॉडल बनना है। अभी तो औरतों की वहां डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुई, यानी थोड़ी बहुत भी कम नहीं हुई। आप उसके अंदर एक और जो ऐसी मिसाल सेट वो करके जिस जा चीज रही हैं में मास्टर जो है ना, औरतों को रोकेंगी। वो बेहतरीन थी अगर वो वो फैशन, जिस चीज में मास्टर है, वो मास्टर है कि मुझे पता है इकतदार में किस तरह आना पड़ता है। वो वीडियो नहीं हाँ, आपने सुनी, चलिए मुझे वो पता आप, है और भूत कैसे पकड़े वो भी जाते ठीक हैं। है, मगर मैं तो एक सीरियस वो नोट पे बात इन्होंने ही कहना मुआशरे को चाहती हूँ। तबाह किया है। जी, जी। मैं एक सीरियस नोट पे कहना चाहती हूँ कि वो औरत जो है, वो बहुत अच्छी फैशन की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकती थी, वो इसमें मॉडलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकती थी। आपको मतलब अगर स्टेज पे जाना है, आपको फेम लेनी है, आप राइट प्रोफेशन को इख्तियार कीजिए जिसमें आपको और ये बहुत फेमस होती है, बहुत पसंद की जाती है। अब देखिए टीवी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्मों के आर्टिस्ट होते हैं, उनको लोग कितना पसंद करते हैं, गाना कोई गाते हैं तो आप वो चूज कीजिए। अगर पॉलिटिक्स में जाना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन ब्रेन, नॉट ऑन लाइक अपनी अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस का ताल्लुक नहीं है दे पॉलिटिक्स से। जस्ट वांट टू आपका मेक मनी। इंटेलेक्ट के लिए दैट्स इट। आपको ये फैशन की जरूरत नहीं होती, आपका ब्रेन खुद आवाज देता है कि देखो इनका मुझे। इनका एंड गोल पैसा है ना, तो जिस तरह अब भी ये है। देखिए कि उधर अब इतना वहां पैसा पे इन्हें आके, मिल सकता था। जी वो जो सुनिए ना, कहती थी कि मेरी मुझे पाकिस्तान, लंदन में क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। मुझे जी, अच्छा, जी। वो मुझे इसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ उनकी पर्सनैलिटी का, कि अब ये आ गई है रॉन्ग फील्ड में, सियासत में आ गई है। सियासत में आपका दिमाग जाहिर हो जाता है, आपकी सोच जाहिर हो जाती है, आपका कैलिबर जाहिर हो जाता है, आपने जो भी प्लान्स किए होते हैं। अब उसमें आप सिर्फ फैशन से या अपनी जो भी किसी सर्जरी से या खूबसूरती से आप नहीं ढांप सकती, क्योंकि यहाँ आपने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, वो भी दिखाई देंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि जिस दिन से आई है वो लोगों के घरों में जा रही है। अब ये काम एक चीफ मिनिस्टर का नहीं है कि आप जाएं, तुम्हें क्या चाहिए। ये होमवर्क था, आपको ये
ایک سال پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اس جگہ پہ لوگوں کو کیا چاہیے. عمران خان کی انگلیوں پہ ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے بھی اکانومی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیپرز بھی اگر لکھتے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اکانومی پہ لکھتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اور جب ان کو اقتدار سے اتارا ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کی زوم میٹنگز اسی پہ چل رہی ہوتی تھی کہ بھی ہم نے کیسے اس کو پلان کرنا ہے. اور یہ ان کو اب خیال آیا کہ پہلے جا کے بچوں سے پوچھیں کہ بچہ تم کو کیا چاہیے, اور وہ بھی بچوں کو. آپ کو نہیں معلوم کہ پنجاب کو کیا چاہیے, آپ کو نہیں معلوم وہاں کی عورتوں کو, وہاں کے بچوں کو, وہاں کے یہاں کے کیا پاکستان کے 40% بچوں کو اسکول میسر نہیں ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ بچوں سے پوچھیں گی جا کے, یعنی آپ کو خود نہیں پتا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے آپ چیف منسٹر نہیں بن سکتی. آپ فیشن کے اس میں جائیں یا چیریٹی میں چلے جائیے, اپنی پیسے جو آپ نے کمائے ہیں اس کا 25% آپ چیریٹی میں لگائیے. یس, آپ نام بھی کمائیں گی اور اللہ کے آگے بھی آپ کو سرخرو ہوں گی. اب یہاں پہ ایک اور بات ان کا بتا دوں کہ انہوں نے پھر ایک اور کام کیا کہ یہ ابھی جیسے شہربانوں کو تھپکیاں دے رہی ہیں, ویری گڈ ویری گڈ. آپ انڈیویجولس کو نہیں دیتے, آپ چیف منسٹر ہیں, آپ پورے پنجاب کی ہیں, یعنی پورے اس کی جیسے بھی بنی ہے, آپ کو تمام لوگوں کو ایکولی ساتھ لے کے چلنا ہے. جو آپ تک پہنچ سک رہا ہے, نہیں پہنچ سک رہا, اس کو پتا چلے جو کام آپ کر رہی ہیں وہ سب کے لیے ہے. آپ نے ابھی تک کچھ اناؤنس نہیں کیا, آپ نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا. آٹے کی بوریاں دے رہی ہیں, اس میں یہ بھی بات آپ سے کہنا چاہوں گی, ایز اے عورت کہہ رہی ہوں, یہ میری آپ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں اس پہ یہ کرنا چاہتی ہوں. بینگ اے وومن, ہمیں پتا ہے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے, عورت کو بہت خوب پتا ہے. تو خدارا یہ آٹے کی بوری کو کسی کو پکڑاتے ہوئے جو 15 مرد ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں, یہ ڈگنیٹی, آپ انسان کی ڈگنیٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں. یو اس پہ شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تصویر بھی نواز شریف کی لگی ہوئی ہے. وہ تو چلے ڈرانے والی جو بھی ہو, اللہ نے کہا ہے رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. چیریٹی کا مطلب یہ ہے ریئل معنوں میں. اچھا, آپ نے اللہ کو تو چلیے تھوڑی دیر میں آپ نے بھلا دیجئے, حالانکہ رمضان ہے. دوسری طرف آپ اخلاقیات پہ آتے ہیں. اخلاقیات بھی یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں, اپنے دوست کو بھی مدد کے طور پہ, آپ خاموشی سے دیتے ہیں, آپ دنیا کے سامنے نہیں کرتے. یہ کیا ڈرامہ ہے خدا کے واسطے؟ مسلمان ہو, عورت ہو, پاکستان میں ہو, ایک اس کے آپ بن گئے ہیں, اچھے بھلے مقام پہ چلے گئے ہیں, ایک ڈیزگنیشن سنبھال لی ہے. یو نیڈ ٹو چینج. عورت چینج کر سکتی ہے, عورت تربیت کرتی ہے. آپ تربیت کر رہی ہیں بچیوں کی کہ جب بھی تم کسی کو آٹا دو کہ اپنے ابا کی تصویر لگا کے دینا, چپ کر کے مت دینا. اور پھر تم اس کو جب دو تو عورت بیچاری یا آدمی بیچارہ درمیان میں کھڑا ہو جس کو ایک بوری کتنے دن چلے گی اس کی, اور 10 لوگوں کے ساتھ تصویر اور پورے میڈیا پہ خبر. آپ اس کی ڈگنیٹی ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں. کس قسم کا, یہ خدا کی قسم, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کو پہلے 6 مہینے پڑھایا جائے کہ اگر تم نے ٹیمپریری بھی کچھ بننا ہے تو لرن کرو کہ یہ ڈیزگنیشن تم سے کیا ڈیمانڈ اصل میں جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیت کچھ کرنے والی نہیں ہے. یہ صرف دے جسٹ وانٹ ٹو شو آف, صرف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ عمران خان کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے عورت کا جی, رول ماڈل مت کرے خراب. عورت بالکل کو عورت بہت افضل ہے, عورت ایسے کام نہیں کر سکتی. بالکل. اور اس پہ بتائیں اب آپ پولیس کے رول پہ جو انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا اس کے اوپر میں چاہوں گا شہربانوں کے لیے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. شہربانو ینگ ہے, ٹھیک ہے, ایک لڑکی ابھی اس کی پوری عمر پڑی ہے, اس کو اس ایلیٹ کے اور اس کے فائدوں سے باہر آ جانا چاہیے. میں اس کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیے یہ شہر بانوں کا میں دیکھ رہا تھا, اس کے کوئی رشتہ داریاں بھی ہیں میڈیا کے اندر. میں وہی بتانے جا رہی تھی, اسی لیے میں نے کہا کہ ایلیٹ کی وہ جو طرفداری ہیں ان سے باہر آ جائیں. بات یہ ہے کہ آج آپ کے سر پہ چیف صاحب نے ہاتھ رکھ دیا, آپ کی ایک تصویر بن گئی, مگر آپ یقین مانیے کہ انسان کی ترقی جو ہوتی ہے وہ اپنا جو ایک گراؤنڈ پہ جو آپ پاؤں رکھتے ہیں نا اس سے ہوتی ہے. آپ جب کسی کے ہاتھوں پہ پاؤں رکھ کے چاہتے ہیں نا کتنے دن وہ ہاتھ چلتے ہیں, آپ نظر آتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف میڈ, اپنی خود ترقی کرنا, اپنے کیلیبر کے بلبوتے پہ کرنا, یہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈور. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, چیف کا دیکھیں, چیف نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, آرمی چیف نے. اب آرمی چیف کا بنتا ہی نہیں ہے ادھر, اٹ از ناٹ ہز اب ہم جاب. پھر چیف کی طرف چلے گے, ہم بعد میں اس کے جائیں گے. اوپر ہے, میں اس یہ کے اوپر چاہتی ہے ہوں چیف سیکرٹری, ٹھیک جی ہے جی, اس کا جو باس ہے ہی از آلسو گریڈ 22, اس کا کام تھا ادھر جانا. وہ آرمی ٹھیک ہے. چیف کا ادھر کام ہی نہیں تھا جانا. اچھا یہ چونکہ اس کے بعد کا ٹاپک ہے, پہلے میں ان خاتون اس لڑکی کو یہ کہنا چاہتی ہوں, تمہیں خدا نے موقع دیا ہے, تم تو یہ نقوی صاحب کی کوئی غالباً بھانجی بھتیجی بھی ہیں, تمہیں یہ راستے بھی مل رہے ہیں. ان راستوں کو میں تمہیں چلو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں ایک ڈور اوپن مل رہا ہے. شو یور کیلیبر, کہ تمہارا یہ کیلیبر ہے, اور اب تمہیں راستہ بھی اوپن مل گیا, ڈبل ہو گئی بات. یہ گڈ لک ہو جاتی ہے نا. ہاں, کیلیبر نہ ہو اور اس کے بعد ڈور اوپن مل جائے اور آپ اس پہ چلتے چلے جائیں تو آگے جا کے اب گر جاتے ہیں, یہ لازم ہوتا ہے. تو اس سے تصویریں اتروا لو گے,
موقع ملا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کام کو خوبصورتی سے, میں صرف لڑکی کو کہنا چاہتی ہوں اس لیے کہ یہ ہم بات خواتین کے حوالے سے کریں, اور عورتوں میں بہت بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے, دے کین ڈو ونڈرز, ان کو انٹویشن بھی ہوتی ہے. تو اس بات کو سمجھو کہ رول ماڈل بننا ہے تو صرف یہ ڈرامے بازی سے جو کچھ چیزیں کریٹ کر دی جاتی ہیں, جیسے کہ نہیں, یہ صرف رول ماڈل نہیں ہے, تصویر, یہ تھوڑا سا میرے خیال میں نہیں تھوڑا سا یہ ہم کنفیوز ابھی ہو رہے ابھی ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں اس کی یہ تو کہانی کیا ہے. سٹیج ہے ٹھیک نا ہے جی, جی, یہ تو یہ سٹیج بتانا ہے. چاہ رہے ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو پورٹرے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے, دیکھیں جی وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے, خواتین کتنا اچھا کام کر رہی ہیں, کس طرح وہ ایک وہ نہیں نہیں سپر نہیں وومن کی طرح نہیں, ادھر ایسا کوئی نہیں بتا رہا, نہیں ایسا نہیں بتا نہیں نہیں, ایک سیکنڈ. رہا, کچھ اور جو بتا رہے ہیں. جو اچھا ظلم انہوں نے کیے ہیں خواتین کے اوپر ہیں جی, ہاں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہونا ہے کہ خواتین کو مرد گھسیٹ رہے ہیں, حالانکہ وومن پولیس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتی, اور وہ قصور کیا ہے, صرف وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اب اسے یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ ورلڈ میڈیا کے اندر بھی دکھا رہے ہیں, وہ دیکھیں جی, میں وہ پڑوسی ملکوں کے میڈیا دیکھ رہا تھا کہ کتنی ادھر کی ایفیشینٹ ہے پولیس, تو جی یہ تو اتنی جلدی پہنچ گئیں, اور یہ وہ, اور دوسری طرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش یہ بتانے کی کہ ادھر بہت زیادہ ایک فنڈامنٹلزم ہے, کہ عربی لکھی ہوئی تھی, وہ صرف عربی کے لفظ لکھے ہوئے تھے, اور لوگ تو وہ اتنے ہیں کہ لوگ وہ اکٹھے ایک دم سے وہ پل پڑے, تو ادھر پھر پولیس کو جانا پڑا, تو لوگوں میں تعلیم نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے. ایک قسم کا ایک لوگوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے, ایک پھر بتانے کی جی پولیس از ویری ایفیشینٹ, کوئی ظلم نہیں ہو رہا. پھر اس کی میں اسپیچ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے بڑا بتایا کہ جی یہ کوئی عورت کو ہاتھ لگا تو ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ وہی خاتون ہے, آپ نے میرے خیال میں فوٹیج نہیں دیکھی, جس نے پی ٹی آئی کے ایک بندے کو, یہ اور اس کے ساتھ پولیس والے تھے, اس سے یہ کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اس کا قصور کیا تھا, اس نے صرف جھنڈا پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, اٹ از اے شیئر ڈبل اسٹینڈرڈ. اس جی وقت ہم نے میں دیکھا ہے کہ فرحان اسی پہ آ رہی تھی, مردوں کو اگر آپ مجھے عورتوں کو بات ڈالا کرنے ہوا دیں تو میں ہے. نہیں اس نہیں, میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں کو اس چیز کو تھوڑا کمپلیٹ ہم کریں نا. وی ہیو ٹو شو, وی جی نیڈ ٹو نو یو نو واٹ از ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ, جی میں کہ آگے جا پردے کے رہی تھی. پیچھے کیا ہے اور پردے کے سامنے کیا ہے. جی جو دکھتا ہے وہ ہو نہیں رہا. میں اس ٹھیک ہے جی, پوائنٹ اسے ہیرو بنا رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے گلف کا بھی کنٹری ہے, اس سے ایوارڈ دلا رہے ہیں اسے. پھر وہ جگن کاظم کے شو میں گئی ہوئی تھی, اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہے اچھا میں آپ کے ہاتھ چوم لوں, وہ جس طرح پیر بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, اس اچھا طرح سے دے آر بات ٹرائنگ یہ ٹو ہے پورٹریٹ دیکھیے فار فرحان گاڈ سے. اس پھر کا لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو تو نہیں پتا چلتا, انہیں تو مٹیریل مل جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا جس طرح دکھا رہا ہے کہ جی بڑی وہ ہوتی ہے. سنیں دیز آر فرحان, جسٹ فار دا فرحان انٹرنیشنل میڈیا, دیٹس اٹ. یہ جی بات نہیں ہے. جی, ہم آپ یہ دیکھیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پیر نہیں بن سکتی. میں یہی اسی سارے اس کی طرف آ رہی تھی. اصل بات ہے جو میں نے ان سے بات اس لیے شروع کی کہ ان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ بات یہ ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ باہر آ کے رہتا ہے اور وہ آتا ہے. آپ کہہ رہے دیکھیں ہیں جی, شعور والے تو ایک ایک اوپر منٹ لاتے ہی ایک نہیں منٹ ہے. ایک منٹ اٹ لیٹ از می چکن اور ایگ اسٹوری. وہ جو صحیح مٹیریل ہوگا, جو اپنی ول سے آنا چاہے گا, وہ تو آئے گا ہی نہیں اوپر. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے بوٹ پالش کر کے ہمیں پوزیشن ملنی ہے, ہمیں ادروائز تو ملنی کوئی نہیں پوزیشن. سو وی ول ناٹ گیٹنگ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. یہ میں چکن اور ایگ اسٹوری ہے کہ پہلے چکن آئے یا پہلے ایگ آئے. ویسٹ کے اندر ہم نے جو دیکھا نا, لوگ بنتے ہیں اپنی قابلیت کے اوپر, انہیں پہلے پتا ہوتا ہے. جو پبلک سروس کے اندر ہوتے ہیں, جنہوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے آلریڈی ان دیئر لائف, دیز آر دا پیپل who go to the top, who go to these ranks. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ آئے ہی ہیں اور یہ اب سیکھیں آگے. ایسے نہیں ہوتا. اسے پتا ہے, جس طرح مریم کہتی تھی نا کہ مجھے پتا ہے کیسے میں نے آنا ہے, کون سے ڈور سے آنا ہے, میں نے 4 نمبر گیٹ سے آنا ہے, میں نے بوٹ پالش کر کے آنا ہے. سو یہی میں بتا رہا ہوں کہ دس از دا پرابلم. کوئی بھی معاشرہ جس کے اندر پرفارمنس بیسڈ آپ کی پروموشنز ہوں, آپ اگر پرفارم کریں, آپ کو ان آفیسز میں لایا جائے, آپ اگر آنےسٹ ہوں, اپ رائٹ ہوں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے. مگر پاکستان میں ریورس ہے. رانا ثناء اللہ کے انہوں نے وزیر داخلہ لگا دیا تھا, جسے اے این ایف نے پکڑا تھا کہ یہ ہیروئن لے کے جا رہا ہے, وہ ڈرگز لے کے جا رہا ہے. اے این ایف کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ سرونگ میجر جنرل اینٹی نارکوٹک. میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ پوائنٹ اور تھا. میں یہ بات, آپ نے جو باتیں کی یہ ٹھیک باتیں ہیں اور یہ ہم جی سب کو پتہ ہے, اور یہ باتیں میں نے کہنی تھی مطلب ان کا اور طریقے سے. لیکن میں نے ان خاتون سے کیوں پہلے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہی, اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ یہ ینگ ہے, رائٹ, یہ ینگ ہے تو اس کے پاس ابھی چانس ہے. مریم تو ینگ نہیں ہے, مریم تو نانی دادی ہے, اور یہ لڑکی ینگ ہے, اس کے پاس ابھی پوری لائف پڑی ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتی تھی پیغام دے کے کہ کیا ساری زندگی فیک جینا چاہتی ہو, یا ساری زندگی اپنے جو بھی آپ مالی ہیں مالی بن کے رہیے, آپ حسین لگیں گے. آپ بادشاہ ہیں, بادشاہ بن کے رہیے, آپ حسین لگیں گے. اگر آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ مالی ہیں, اور آپ مالی تو خیر بہت بڑی بات ہوتی ہے, بادشاہ سے بھی بڑی. اگر آپ ایسے ہی مطلب کچھ بھی ہیں لیکن آپ بادشاہ بننے کی کوشش کریں گے, آپ نہیں لگیں گے, زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ پوائنٹ کریں گے, کچھ خاموش ہو جائیں گے, بٹ
जानते चलें सब होंगे। क्लोज करें, क्लोजिंग रिमार्क्स अच्छा, मेरा हेडिंग मैं निकाल दें। यही आप बात तो पॉइंट तो पूरा कंप्लीट करने दें। जी, जी, प्लीज़, आपने प्लीज़ टेक योर टाइम। आपने कहा कि बाहर के मीडिया में इनको उजागर किया जा रहा है और वहाँ का मीडिया ये कह रहा है। मैं आपको एक बात यकीन दिलाना चाहती हूँ, इस लड़की को भी ये बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को बताना चाहती हूँ और तमाम लोगों को कि जो इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ दिखाता है, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है या वहाँ के लोग उसको देखकर जो समझते हैं वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। ये एजेंडाज होते हैं, जैसे जिस इंटरनेशनल एजेंडा के अंडर इमरान खान को जेल में रखा गया है, उसी इंटरनेशनल एजेंडा के अंदर बहुत से लोग जो उनके टाउट्स होते हैं वो उनको आगे बढ़ाते हैं, वो उनके इशारे देते हैं, उनके लिए आप पेश कर देते हैं, इसको आगे ले जाइए, तो वो ले बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन जो आपको उसकी पूरी सहूलियात दे रहा होता है वो भी जानता है आपकी औकात क्या है। तो इट डिपेंड, जो मैं असल पॉइंट करी थी कि डिग्निटी के साथ जीना सीखो, माली भी हो तो डिग्निटी से जियो, उसी मकाम पे जियोगे जिस पे बादशाह जीता है। तो ये यंग लड़की है, तो अपनी डिग्निटी ओन करो, अपनी जो आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी है, अपनी जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, आगे चलो, आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत ज्यादा बढ़ोगी। इन तस्वीरों से ज्यादा इज्जत दिलाएगी वो। ये तस्वीरें किसी की नजर में आपको इज्जत नहीं दिला रही, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि इन तस्वीरों के पीछे स्टेज कैसे बना है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका राइटर कौन है। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज। और ये तमाम लड़कियों को मैसेज है, तमाम औरतों को मैसेज है, वैसे तो तमाम यंग लोगों को मैसेज है कि ओन कीजिए जो आपका अपना पोटेंशियल और कैलिबर है, उसके मुताबिक अपने कदम बढ़ाइए। कोई बात नहीं अगर आपको उसमें वो तरक्की नहीं मिलती जो आपके पास आप हासिल कर सकते थे, खुदा की कसम आपको आपको इज्जत मिलेगी वो वाली, आपको आप ये भी डिग्निटी बताएं ना मिलेगी। कि खवातीन के साथ इन्होंने किया क्या है इन एवरीबडी इन एवरीबडी इन लास्ट अंडरस्टैंड्स योर कैलिबर। कपल आप मंथ्स। आप बात करते हैं, आपका कैलिबर पहचाना जाता है, तो ये कैलिबर हाँ, तस्वीरों नहीं, से नहीं, उसके नकल लेट्स यूं लेट्स यूं वो आज स्विच बड़ी फ्रॉम द अच्छी। कैलिबर, वो उस पे काफी बात हो गई है। अब ये बताएं आप, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी, उसे हमने बड़ा मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खवातीन के साथ इन्होंने किया है, खवातीन जेलों में बंद है, मर्दों ने उन्हें ड्रैग किया है, ये ऐसी चीज हमने कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर देखी। ये इसके ऊपर मुआशरे का इसके जवाल ऊपर जाहिर इट करता इज है। इम्पोर्टेंट दैट यू टॉक मुआशरे ऑन में दिस। जितने लोग जिन इदारों में हैं, जहां जहां ये हरकतें कर रहे हैं, करवा रहे हैं, होने दे रहे हैं, और उसके ऊपर उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, वो सब ये बता रहे हैं कि वो इखलाकी तौर पे बैंकरप्ट हो चुके हैं और कुछ नहीं इसका इससे बढ़ के। इसका मकसद ये इट्स है। अ बैंक्रप्सी ऑफ आपके एथिक्स। आपके अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। इस इस्लाम को तो मैं बीच में लाऊंगी नहीं कि इस्लाम ने क्या इज्जत दी, कितनी तो ज्यादा इसका दी। मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसे अपना ब्रूटैलिटीज, व्हाई दे आर डूइंग देखिए, ऑन अब ऑन द ये वुमेन अच्छा, इसका एंड इसका असर सिर्फ औरतों पे नहीं कर रहे, मर्दों पे भी कर रहे हैं, मगर मर्दों पे। औरतों को भी नहीं छोड़ा इस दफा। और जितनी मतलब जिल्लत की हद तक चले गए हैं, जितना कमजरफी, जितनी मतलब नीचे गिर गए हैं, जब इसकी जब औरतों की इज्जत पे इस, हाथ आता है ना, तो इसकी चीज फिर मिसाल बहुत नहीं आगे बढ़ मिलती। जाती है। जो आपने 1971 में भी औरतों के साथ हुआ था ना, उसके बाद ये सारा हुआ था, जो आपने उन पे पूछा जुल्म हुआ है था। कि ये और क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उस स्टेज पे ये इन्होंने चीजें पहुंचा दी हैं। जी, जी, क्यों इन्होंने किया? ये क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये इनका आखिरी आखिरी कोशिश है कि ये इसको बचा ले। गो कि इनके हाथ से निकल चुकी है, ये रियलिटी चेक इनको करना चाहिए। ये समझ रहे हैं कि इनकी बिल्कुल जो ऐसा ही इसके है। ऊपर हुकूमत है, जो इनका इसके ऊपर कंट्रोल है, ये दोबारा बचा लेंगे। और ये अच्छा, इसमें इमरान, इसमें मैं थोड़ा लेकिन और ये ऐड नहीं करता बचा हूँ आपका सकते। पॉइंट। मैं एक मिनट इसको बता दूं कि क्यों नहीं बचा सकते, ये क्लियर कर दूं। एक मिनट में सिर्फ करूंगी क्लियर। वो ये कि जी, जी। आज आप 6 साल के बच्चे और बच्ची को उठा के देखेंगे ना, तो वो आपको ये कहेगा कि मैं जानता हूं, मैं देख सकता हूं, और वो बयान करेगा मैं क्या देख सकता हूं। तो सब कुछ उसके सामने है। तो आज की जनरेशन जो इस वक्त जवान हमें नजर आ रहे हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 साल या 35 साल है, वो तो क्लियर है बिल्कुल। वो आपको पूरा मैसेज दे चुके हैं अपने वोट के थ्रू। बाकी जो लोग उससे छोटे हैं, उन्होंने बता दिया, हमें दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ है। यानी ये 10 साल ये लोग अभी हुकूमत में है, फिर ये 10 साल के आ जाएंगे, फिर इनके बच्चे जो हैं वो इनसे स्टोरी सुनेंगे, फर्स्ट हैंड स्टोरी, कि एक लीडर आया, इमरान खान एक हीरो आया, और एक फिल्मों जैसा एक इतना मतलब आम रियलिटी तो क्या, जो लिखा जाता है उससे भी बड़ा हीरो आया जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा था, और उसके साथ क्या सलूक हुआ। आपका क्या ख्याल है कि ये दोबारा आपकी तरफ पलटेगी? अवाम नहीं पलटेगी। आप सिर्फ, आपके पास एक चांस है। मैं आपको हल बता देती हूँ कि आप कैसे इसमें से निकल सकते हैं और अपनी इज्जत बहाल कर सकते हैं। कि फौरी तौर पर माइल्ड अंदाज में तमाम चीजें ठीक करनी शुरू कर दीजिए। अगर आप अनाउंस माफी मांग ले तो कमाल बात हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है। अगर नहीं कर सकते तो फौरन ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो खामोशी से चीजों को ठीक करना शुरू कर दीजिए और अपनी पोजीशन संभालिए एज अ लाइक डिग्निटी के साथ। आप यकीन और अपनी इंटेग्रिटी आइंदा के लिए मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं, बाहर से हमला हो जाएगा, बाहर एक्चुअली से दीज पीपल एक मिनट, बाहर से लोग आपको तोड़ फोड़ देंगे,
मुल्क पूरा इकट्ठा गिरेगा ना, सब लोग कौम तो इकट्ठी होगी ना, सब दुख इकट्ठे सहे जाएंगे। ये दुख तो नहीं होगा ना कि मेरे भाई ने मेरी कमर पे वार किया, ये दुख तो नहीं होगा। और मुझे उम्मीद ये है कि ऐसा वक्त नहीं आएगा। आज सब लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम इदारे और लोग और लीडर यानी इमरान खान, आप यकीन मानिए कि ये वो वक्त है कि जिसमें पाकिस्तान आगे निकल सकता है। और मैं इसके ऊपर एक शेर कहना चाहती हूँ। जुल्मत, इंडिया के एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, जुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते, जुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते, उतरा हुआ दरिया है गुजर क्यों नहीं जाते। ये इस वक्त पे पूरा इसका शेर का बहुत इतलाक बहुत होता है। खूबसूरत। क्यों? जी, जी, क्योंकि जी। इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आपकी वर्ल्ड पावर चेंज हो रही है, और इस वक्त में आप बहुत आसानी से इसमें से निकल सकते हो। और आपने दो लोगों को हमेशा से, आपने दो लोगों को अपने बॉस के तौर पे साथ लेके या साथी के तौर पे चले, एक अमेरिका और एक चाइना। आपको अब चुन लेना चाहिए इससे पहले कि चाइना भी खफा हो जाए, क्योंकि चाइना अब ऑलरेडी पावर का ऑलमोस्ट ताज पहन चुका है, और आप देर कर दी तो आप वहां पे भी इसी औकात के साथ जिएंगे जिसके साथ आप अमेरिका के साथ जीते रहे। तो ये अब पलट के यहाँ पे वो पावर नहीं आने वाली। बहुत हुआ तो कुछ अरसे के लिए बैलेंस हो जाएगी, मगर उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगी। तो इस शिफ्ट के मुकम्मल होने से पहले आप संभाल लीजिए अपनी सफ़े कि आपने किस जगह पे खड़े होना है, वरना आपको उस रीजन में भी भीख नहीं मिलेगी। इसी तरह भीख मांगते फिरेंगे जैसे इधर। अभी वहां आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे मसला हो। ये है, इन लोगों ने बाहर भागाना होता है, दे डोंट केयर, यू नो, तो कि बाहर भी जो वो हालात है, आपको पता है मुल्क कि जाए भाड़ में। तो नहीं नहीं, फरहान ये आपको तो, लोग दे स्लिप अवे। एक और बंदे का भी मैं आज खबरों में देख रहा था कि नहीं, वो भी आप एक पता नहीं बात कहीं। नहीं समझ रहे कि आपको मालूम है ना यहाँ के हालात भी, कनाडा और अमेरिका के भी, जब ये हालात और खराब होंगे जो कि होने जा रहे हैं, अभी गाजा का मसला है, यूक्रेन का मसला, भी अगले और मसले महाज खोल रहे हैं, ताइवान का चले मसला वो है। तो खैर एक वो नहीं डिफरेंट नहीं, मैं कुछ डिबेट है। और कह रही हूँ, मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। तो जब ये सब हालात होंगे तो ये जो इनको बख्शिशें हैं, जो इनके बैंक बैलेंसेस है, आपका ख्याल है वो इनके हवाले कर देंगे? वो सब इनके हाथों से निकल जाने हैं। ये नहीं किसी को समझ में आ रहा। ये जो ये बस आज तक, ग्रीड ग्रीड इनका जो है वो खत्म नहीं, नहीं ना इनका होता। ग्रीड और इनके साथ, लेकिन इनके हाथ नहीं आएगा क्योंकि कब्जे में उन्हीं के है। वो कुछ भी, जैसे वो शायरान के जितना कुछ जमा किया हुआ था वो उनके हाथों से निकल गया था। तो और ये इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊं, इन बहुत सारा पैसा इन लोगों का काला धन स्विस बैंक्स में होता है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह किस दिन बात करेंगे। उसके स्विस अंदर बैंक अब में उनका था ना, ईरान के उसमें शहनशाह का, उनको मिला क्या? और वो जहाज भर भर के वो तो सोने के लेके भागा था। और बहुत सारे, अब स्विस बैंक में ये होता है कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, कुछ में आपको सिर्फ पासवर्ड देते हैं, और वो एक बेस्ड अपॉन योर आइडेंटिटी। और वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि वो आपके बच्चों को भी ट्रांसफर नहीं होते। बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं, वो किसी देखिए, को बताते भी नहीं है, ना बीवी को ना बच्चों को। और लोग मर जाते हैं, इस तरह के चोर चके मर जाते हैं। और उनके इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जी, अनक्लेम्ड वेल्थ वो इन अकाउंट्स में पड़ी हुई है। यही इनका मॉडल है। स्वीडन का, यूके का भी अब यही मॉडल बन गया है, नई ईस्ट हमेशा से इंडिया यूके का कंपनी। यही है, यूके के पास, इसीलिए यूके में यूएई लोग का भी यही रहते है। हैं। यूएई भी ऐसे चोरी का पैसा, इसी वजह से नवाज शरीफ वगैरह ने कामयाब बनाए हुए थे, जिसे एस्टेब्लिशमेंट जिन चोरों चकारों को लेके आई है। जी, फिर सऊदीया भी अब यही कर रहा है कि उधर भी लोग इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। असल में इनका ये होना चाहिए, इनका सोल्यूशन जैसे मैंने बताया था ना, इनकी ड्यूअल नेशनलिटीज बंद होनी चाहिए, हुएवर पब्लिक ऑफिस होल्डर। इनके ऊपर 10 साल तक पाबंदी होनी चाहिए। इनके 10 साल बच्चों के नहीं, देखें, 10 साल, देखिए 10 बच्चों साल के नहीं, एंट्री एग्जिट देखें, नहीं उनकी नहीं, भी 10 साल नहीं। पाकिस्तान। जो शख्स भी जाएगा हुकूमत में या इस बड़े डेजिग्नेशन पे किसी भी इदारे के, उनसे पहले साइन लिए जाएंगे कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा बाहर जाने के लिए, आपको सिर्फ डिप्लोमेटिक वीजा के लिए हम वो पासपोर्ट यूज करने देंगे, आपका पर्सनल नहीं बन सकेगा। आपने इसके बाद, जब आपका ये काम खत्म हो जाएगा, आपने उसके बाद पाकिस्तान में रहना है, या मिनिमम आपके ऊपर 15-20 साल का वो लगेगा, जी, पाबंदी लगेगी। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। ना आपकी फैमिली ना आप, और जो जायदाद आप आज रजिस्टर करवा रहे हैं कि ये थी आपके पास, जब आप खत्म करेंगे अपनी सर्विस तो उसके बाद ये इसी के ऊपर आपको इतनी ही मिलेगी, आप जो मर्जी बना ले, इससे इन्हें ज्यादा आपको ना मिले। बिल्कुल। और जब तक इन्हें ये इनकी डिक्लेयर करनी चाहिए हर साल, जी, इनके जी, एसेट्स डिक्लेयर जी। होने चाहिए, जिस और तरह आप वेस्ट। ये सोचिए कि जब ये हो जाएगा तो आपको लगता है कि ये फिर पाकिस्तान को बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि फिर इनके बच्चों ने और इन्होंने हाँ, वहीं रहना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो फिर यही इसको यही बेहतर बनाएंगे, दिस इज यही वेरी इमरान इंपॉर्टेंट। साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कोई भी हुक्मरान ऐसा ना चुने जिसके स्टेक एक्सपायर हों। जी, एक बहुत जबरदस्त बात। यूं कह ले या फिर जो आइंदा आए, मैं तो कहती हूँ जो बल्कि चले इसके गए ऊपर भी उनकी। हम एक प्रोग्राम करेंगे, इसके ऊपर भी। ये भी जी, इट्स अ गुड टॉपिक। ठीक है जी। और इसका एक तो इंटरनेशनल फैक्टर भी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, विच इज और वेरी। इसमें एक पॉइंट मेरा ख्याल है हम मिस करके, इस वजह से भी इन्होंने औरतों को डराया है कि औरतें बाहर ना निकलें। औरतें अपना राइट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए
वोट्स के लिए औरतें बाहर ना निकलें, इसका अब इन्होंने देखा नहीं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, कि देखिए औरतें वर्कफोर्स में जो नहीं आएंगी। औरत और की जो कैलिबर वाइज जो उसकी एक एग्जिस्टेंस है उसको तो हम मानना ही नहीं चाहते, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी एक बात है। और यहाँ पे इन्होंने देखा है कि नहीं इमरान नहीं, खान अभी के दौर हमारी में, बात नहीं हो रही, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं जो इन्होंने मैं उसी की ब्रूटैलिटी बात कर की रही हूँ, है, ठीक मैं है उसी जी, वो दुनिया में मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मानते। इधर वर्कफोर्स देखें आप वेस्ट के अंदर, इधर बहुत बहुत सारी औरतें हैं, दे आर ऑन टॉप पोजीशन। बांग्लादेश को आप देख लें, दूर जाने की जरूरत नहीं, उधर देखें आप अच्छा कैसे ये जो औरतें आप बात वर्कफोर्स कह में रहे हैं ना, हैं। इसको फिर बहस में चले जाएंगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ अभी औरत की डिस्क्रिमिनेशन ना वेस्ट में ना कहीं दुनिया में कहीं खत्म नहीं हुई। उनको पूछिए जाके जो पोजीशन पे पहुंचती है और कितनी पहुंचती है और वेस्ट कितनी। में कोई कोई उस नजर से देखे भी ना औरत को, वो सू करके उसे मुसीबत पड़ जाती है, फरहान ठीक है, मेरी मिलियंस ऑफ बात डॉलर का। ओके ओके मेरी बात को उधर सुन ले, बकायदा एथिक्स, मेरी मेरी बात को जब भी सुन ले। मैंने जॉब स्विच की है कहीं भी, वो एथिक्स की पूरी वो कोर्सेज करवाए जाते थे, पूरी सुने ट्रेनिंग होती थी सुने सुने मेरी कि बात आपने सुन ले। कैसे वर्क पे डील करना है, मैं एक आपने औरत खवातीन से, बाकियों से, आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं कहना। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो ये जो कुछ कर रहे होते हैं, आपने देखा था पिछला नैब का चेयरमैन का, देखें उसकी बकायदा वीडियो आ गई थी, वो खातून के साथ उस किस्म की उसने बकवास की थी, बट ही वाज स्टिल इन ऑफिस। देयर इज नो पाकिस्तान कंपैरिजन ऑफ वेस्ट एंड नहीं नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस नहज पे चीजें पहुंच गई हुई है ना, उधर वर्क के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है। खवातीन बता मैं नहीं सकती, जेलों में पता नहीं क्या क्या इनके वो ऐसी स्टोरीज आई हैं, मगर वो नहीं, और वो लोग नौकरी पे हैं। कभी ये वेस्ट में हो सकता है? फरहान इधर चूंकि रात को 2 बजे, रात को 2 बजे भी खातून बाहर चली जाए ना हाईवे के ऊपर, इंटरस्टेट के ऊपर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसे टच कर सके। So we should फरहान not be comparing these फरहान countries मैं with कुछ कहना चाह Pakistan. रही थी, मैं कुछ कहना चाह रही थी, अब मेरी जी बात को दरमियान में से रोकेंगे तो आपको ऐसा जी लगेगा शायद मैं ये कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे औरत को डेफिनेटली पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, पाकिस्तान तो गिन ही नहीं ना सकते, मुकाबले में ही नहीं, आप कंपटीशन तो में और नहीं हो किससे सकते। करना है हमने? वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस यार सुन तो दिस लेना कंट्री। पूरी बात सुन ले। जी जी आपने वेस्ट की बात की है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, चूंकि हम बात इसके ऊपर कर रहे हैं तो मैं इस बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहूंगी कि ये मैं इसके ऊपर एक तरह से अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ। आज भी वेस्ट में आप को जो कुछ आपने देखा है वो ठीक है, बजा है, मगर औरत से पूछिए जो टॉप सीट पे पहुंची है कहीं पर, और उससे पूछिए जो कैलिबर होने के बावजूद नहीं पहुंच सकी, आपको आज यहाँ ऐसी मिसालें, यहाँ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन आज भी जारी है। हाँ, पाकिस्तान की निस्बत जमीन आसमान का फर्क है, ओवरऑल बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप कहें कि औरत को मुकम्मल उसके कैलिबर के मुताबिक उसको या उसके नहीं, वो जो आइडियल अगर आप कहें आइडियल, तो फिर आइडियल नहीं, वी नॉर्मल भी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड। मगर इधर देखें जी, इधर कैसे बहुत होते ज्यादा। हैं अच्छा इमोशंस, ठीक अच्छा, है। ये टॉपिक कर लिया, आप पाकिस्तान पे I have वापस been आइए। working, I have worked in biggest organizations। सर इधर आपने इधर आपने इधर आपने बकायदा आपने कोर्सेज क्या आपने किए हैं, आपकी आई क्वालिफिकेशन नो क्या है, आई नो आई नो। ठीक है जी। आप अच्छा काम कितना करते हैं, परफॉर्म कितना करते हैं, आपकी एफिशिएंसी कैसी है, आपकी जी टीम वर्क कैसा है, जी जी औरत हो मर्द हो, ये दीज आर द क्राइटेरियाज बेस्ड अपॉन विच, आई डोंट नो अबाउट कनाडा, मगर ये यूएस का मैं बता रहा हूँ, जी, यूएस बेस्ड का मैं अपॉन आपको विच बता देती हूँ कि ये यूएस में नहीं आज होता। मेरी जिधर भी अपॉइंटमेंट्स होती थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था होता। मैं आपको ये टेलीफोनिक बताना इंटरव्यूज चाहती और हूँ मैं आपको टेलीफोनिक ये इंटरव्यूज, वीडियोस के ऊपर इंटरव्यूज, दैट इज हाउ दे डिसाइड। मैं आपको That ये is why बताना चाहती America is हूँ, called the यूएस brain की drain। मिसाल आपने लेनी है तो यूएस में देख लीजिए, आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई, यहाँ बात भाई खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया था उसने, हेलरी ने, होल्ड ऑन, ये देखा बात था। नहीं ना करिए इट वाज अ प्लीज, वेरी वेरी क्लोज कॉल। इसको मत कहिए इस तरह से। मैं आपको बताना चाहती हूँ इट्स अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, इसकी डेप्थ में जाइए और हेनरी रिसर्च फिर कीजिए। देन हाउ शी बिकेम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, भाई कैंडिडेट बनने से क्या होता है, जब प्रेसिडेंट उसने मेरे बनने। ख्याल में वो उसका ओबामा के साथ उसने किया था गालिबन उसने बात नहीं कॉन्टेस्ट। समझ रहे आप। यहाँ पे कैलिबर के लिए सेकंड पोजीशन तक पहुंच जाती है, फर्स्ट पे नहीं पहुंचती बहुत सी खवातीन, उसकी क्या वजह? अब जाइए, मैंने तो इसकी पूरी नहीं, स्टडी की बहुत है। सारी, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सीईओज आपको मिलेंगी इधर, आप खवातीन मेरी ऐसी बात कर नहीं रही नहीं, है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि एक आप औरत सिर्फ हमने, प्रेसिडेंट को अगर आप पिक एंड चूज करें तो वो अपना मैं कुछ और नहीं बनी, कहना चाहती बट हूँ। आप स्टिल। और वही मैंने बताया ना, बेनजीर भी इसलिए बन गई, वो जागीरदार थी, मैं भुट्टो की कुछ और बेटी थी। मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जी, फैक्ट ये है कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है, आप इसकी रिसर्च कर लीजिए। बट मैं सिर्फ इट इज नॉट वेरी विजिबल। उसके ऊपर हम अलग किससे प्रोग्राम करेंगे, मैं ये तो मैं इन्फोर्स भी नहीं कर बिल्कुल रही मैं ये इन्फोर्स नहीं कर रही कि आप आज इस पे गौर भी करें और ये विजिबल भी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ पॉइंट, फैक्ट्स चेक होने चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। अगर मैं इस बात को अधूरा छोड़ती हूँ तो हमने फैक्ट्स को अधूरा छोड़ा है। बताना ये चाहती हूँ कि अगर हम इधर तो जी औरत आधी जायदाद ले जाती है बंदे से।
अच्छा चलिए अब ठीक हम है, दोनों इधर में जो जा रहे हैं जिस तरह औरत को प्रायोरिटी दी जाती है, नहीं तो औरत मिलनी चाहिए, औरत कोई औरत को कह आगे दे, मिलनी चाहिए, औरत को उसके आगे खिलाफ मिलनी आप देखें वो ट्रम्प के खिलाफ कितने केसेस खुल गए थे, और लोगों के खिलाफ बात करने पे केसेस खुल जाते चाहिए। हैं। हम बिल्कुल टॉपिक से हट गए, ठीक एक है, सेकंड रुके। तो ये नहीं मैं बता रहा हूँ ईस्ट कल वर्सेस परसों वेस्ट व्हाट वी कल आर परसों टॉकिंग, यू नो। कल परसों एक मुशायरा तो हुआ था, बात तो अभी ये हुई ना कि पाकिस्तान में होता है, आपने कहा वेस्ट में भी होता है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ वेस्ट मैंने ये पाकिस्तान नहीं का किस कहा तरह फर्क है, मैंने इधर ये तो नहीं कहा वुमेन कि को मैंने ये नहीं कहा कि वेस्ट में भी होता है, मैंने कहा कि इधर भी अभी तक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जारी है। मैंने अपनी हाँ, बात टू सम एक्सटेंट यू कैन मैंने से, शुरू में बट ये लर्निंग हुई है बहुत। मैंने ये बताया था शुरू में अपनी बात के कि आज भी यूनाइटेड नेशन की जो सारी स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 14 कंट्रीज हैं जहां पे औरतों के हकूक के ये जो 3 हिस्से मैंने शुरू में बयान किए थे उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, सिर्फ 14 ममालिक में। जी वो तो और बिल्कुल और उसमें आपका कोई अमेरिका राय नहीं। शामिल नहीं है बाय द वे। अच्छा जी आगे चलिए। अब हम अच्छा, आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तो जो औरतों की डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा अब्यूज है, इंतहाई बुरा अब्यूज है, जान तक चली जाती है। इस वक्त के हालात के मुताबिक जो आपने कहा कि ऐसा क्यों हुआ ज्यादा, इसलिए हुआ कि औरत ने इसमें अपने कैलिबर के मुताबिक और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो सामने आई। किस तरह से कि उसको मौका दिया गया। इमरान खान ने कैलिबर को निशानदेही की, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, उसने कैलिबर को पिक किया। तो जब उसको पिक किया तो उसमें औरतें ऐसे निखर कर आई और इसके इस वक्त में साबित किया उन औरतों ने कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी बाशऊर है और कितनी वो अपने हाई लेवल के ऊपर अपने हाई कैलिबर के साथ क्या कुछ चेंजेस ला सकती हैं। वो लाई हैं, उन्होंने कितना काम किया। जब ये देखा गया तो एक और जो फिक्र थी वो नुमाया हुई। एक तो इलीट का और आम लोगों का जो है वो एक मुकाबले के अंदर आम लोग भी साथ आके बैठ गए, वो उनको पसंद नहीं है। अब दूसरी जगह वो देख रहे हैं कि एक और हमारी गुलाम थी औरत, वो भी पर निकालने लगी है, उसको भी वहीं से पकड़ो। क्योंकि सियासत में जाने का क्या मतलब है? सियासत में जाने का मतलब है पॉलिसी मेकर बनना। तो जो पॉलिसी मेकर में अगर वो बैठ जाएगा जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसको हमने गुलाम बनाया हुआ है, यानी कि वो आम बंदा और औरत, तो वो तो नहीं वो चाहेंगे ना कि वो लोग जाके उसमें पॉलिसी में। तो ये बहुत बड़ा एक हाँ, ये सवाल। अच्छा पॉइंट है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल यही पॉइंट पॉइंट है। है असल में। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, इनको घर में बिठाओ, ये अब्बा की बात मानेंगी, भाई की मानेंगी, मियाँ की। मर्दों में नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। आपने ये फिक्रा बहुत सुना होगा, तुमने जरूर बोलना था जब सब मर्द बोल रहे थे। भाई मर्द कुछ सही बातें बोलते हैं क्या? हमेशा कैलिबर पे बोलना चाहिए, औरत क्यों ना बोले। ये आज भी कनाडा में भी ये जो देसी महफिलें होती हैं उनमें आदमी ये कहते थे ये औरत बड़ा बोलती है, आदमियों में भी बैठ के बोलती है। अभी हमारी मेंटेलिटी ये है। तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो औरत को सिर्फ खूबसूरती देखना चाहते हैं। इसमें मैंने एक कथा लिखा है, मैं अभी आपको वो भी बयान करती हूँ कि आप चाहते हैं औरत सजी आप तो सजाई और शायरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी करती हैं जी, जी सुनाइए कथा। औरत औरत बस सजी सजाई और खूबसूरत दिखाई दे जाए, बस ये इसका कैलिबर है। नहीं, ये औरत घर के काम कर ले। नहीं, औरत का दिमाग है। खुदा ने अगर इंडिविजुअली उसको एक ब्रेन दिया है तो उसका कोई मकसद होगा ना। हमें ना मानो, खुदा को ही मान लो कम से कम, कि खुदा ने अलहदा ब्रेन ना देता कि भैया मियाँ का ब्रेन यूज कर लेना या अब्बा का ब्रेन यूज कर लेना, अब्बा जो कहे वो। तो ये देने की क्या जरूरत थी? तो ये कॉमन सेंस है जो कि हम में नहीं पाई जाती। तो अच्छा, मैं वो कथा जो मैंने इसी सिलसिले में लिखा था कि औरत को हमने असल में बस इसीलिए, तो ये देखिए ना हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो सजने बनने पे ज्यादा गौर करती हैं। उनकी तरबियत उस तरह हुई, उनको ये नहीं पता कि औरत सिर्फ अपने कैलिबर से, आप हम देखिए तो उसे मानते नहीं जी, चीफ मिनिस्टर वो जिन्होंने लगाई है इंडिया उनकी हो गई। इंडिया की कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, आप उनको देखें बस वो मुंह धो के चली जाती है। काम उन्होंने हाँ, कमाल की बिल्कुल औरत की, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल। अब अपनी ये मारुति में बेचारी बैठ के, ये बेस्टो बेचारी में बैठ के। बैठती ऐसे है कि इन्होंने यहाँ पे पिन लगाई होती है तो आधे सर से पीछे दुपट्टा होता है। उस लड़की का सर ढांप रही थी तो आधा सर तो इन पे नहीं होता। अब वो यहाँ से तो यहाँ होता है तो वो खिसकता है। जब वो खिसकता है तो उसको फिर यूं करती हैं, भैया यहाँ रख लो और यहाँ पिन लगा लो, फिर नहीं हिलेगा। फिर आपके हाथ फारिग है, फिर आप कुछ और काम कीजिए ना। अपने हाथ को फारिग छोड़ना है ना अपने दिमाग को फारिग छोड़ना है। आप सारा वक्त मतलब सच बन के काम नहीं कर सकते। हुआ कभी कभार किसी बड़ी उसमें कर लिया आपने, गैदरिंग में कर सकते हैं वो भी, लेकिन इसको इतना अटेंड नहीं किया जा सकता एनीवे। बिल्कुल सही बात, अच्छा जी, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं कथा जो मैंने लिखा था मैं उसको चाहूंगी इसी हवाले से, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक इसने किसी ने इस फिक्र पे नहीं लिखा इससे पहले। मैंने ही लिखा है पहली बार। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी लिखने वाली हूँ, मैं कोई बिल्कुल आम सी हूँ, लेकिन इस सोच पे मैंने लिखा है। वो है जी सिन्फ़े नाजुक का लक़ब, सिन्फ़े नाजुक का लक़ब किसने दिया? सिन्फ़े नाजुक का लक़ब किसने दिया? मुझको ये नामे अजब किसने दिया? सिन्फ़े नाजुक का लक़ब किसने दिया? मुझको ये नामे अजब किसने दिया? नो, मैं अगला वो उसका भूल गई। इतनी चालाकी से, जी जी अय्यारी जी। से मुझको ये नामो नसब किसने दिया?
اتنی چالاکی سے، عیاری سے مجھ کو یہ نام و نسب کس نے دیا؟ تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو لیبل لگا دیا گیا ہے صنف نازک کا، کتنی اسٹرینتھ ہے عورت میں، کتنا کچھ سہتی ہے، خاموش رہتی ہے پھر اسمائل کرتی ہے. ساری دنیا کے غم بوجھ اس کے کلیجے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں ایسے، چاہے آنکھیں اسپاٹ ہو جائے، چہرے پہ اس کے اسمائل ہوتی ہے. آدمی کر کے دکھائے نا، ذرا سا کوئی باہر کا بوجھ لے کے آتا ہے تو گھر میں طوفان مچا دیتا ہے، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ عورت کی برداشت ہے. سب چیزیں سہنے کے بعد وہ اسمائل کرتی ہے اور سب کچھ چلاتی ہے، سب کچھ چلاتی ہے، سب کو تسلی بھی دیتی ہے، سب کو پالتی پوستی بھی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آدمی کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آدمی شادی کر لیتا ہے. میں بچے کیسے پالوں، نوکری کروں یا بچے پالوں؟ وہ عورت جس نے کبھی نوکری نہیں کی ہوتی، جس کے پاس ہنر بھی نہیں ہوتا، جس کے پڑھائی بھی نہیں ہوتی، اس کا میاں مر جائے تو وہ بچے پال لیتی ہے. حیرانی ہے نا. آپ نے کبھی اسٹرینتھ پہ عورت کے غور کیے؟ وہ اکیلی بالکل پال لیتی ہے. اور پھر اکیلی عورت آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس نشانے پہ ہوتی ہے؟ چاہے وہ کسی بڑے مطلب ایک اسٹیبل قسم کے ماحول میں بھی جاری ہو تو بھی وہ نشانے پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شی از اویلیبل. یہ بہت بڑی بڑی باریک اور موٹی موٹی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ عورت کی اسٹرینتھ کو ایسے یہ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں سسٹمیٹیکلی انہوں نے اس چیز کو امپروو نہیں کیا بلکہ تباہ کیا. جو سیکورٹی ہے جو عورت کی، بلکہ کامن مین کی بھی، بلکہ اب تو میں کہوں گا مردوں کی بھی، جو انہوں نے حال کر دیا ہوا ہے. دیکھیے میں یہاں پہ یہ تو کہنا چاہوں گی کہ یہ آدمی نے اصل میں دولت شاہ کے چوہے سے اوپر ابھرنے کی کوشش نہیں کی. مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک ریسٹورینٹ کھولتے ہیں، ایک ریسٹورینٹ ہوتا ہے تو جب دوسرا ریسٹورینٹ کھلتا ہے تو وہ ریسٹورینٹ پہلے والا اپنا معیار بڑھاتا ہے کہ بھی میرا کسٹمر میرے پاس رہے، ادھر نہ چلا جائے. 3 ہو جاتے ہیں تو وہ تینوں اپنا معیار بڑھاتے ہیں. تو کمپٹیشن از اے ہیلدی تھنگ. آپ اس سے اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اتنے سست اور اتنے مطلب کاہل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عورت کو ہم نے ذرا سی وہ مطلب کھلی چھوٹ دی تو یہ اپنا کیلیبر شو کرے گی. ہمیں اس سے اوپر رہنے کے لیے، ہمیں اس کو بتانے کے لیے کہ ہم تم سے زیادہ بڑے ہیں، ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی. نہیں اب میں پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ لیڈرز دے میک دا سسٹم، ایگزیکٹوز کہہ لیں، آپ ادارے کہہ لیں. بھائی مرد ہی ہے نا. ایک جی فاطمہ جناح آئی تھی تو ان کے ساتھ کیا کیا تھا میں بتانا نہیں چاہ مرد بھی دیکھیں جی، عمران خان بھی مرد ہے، ٹھیک ہے، جو عمران خان باقی وہ کر انڈیویجول رہے ہے نا ہیں جی. مجھے وہ بھی اچھا مرد ہیں. بات ہو رہی ہے ایک لیڈر کی، ٹھیک ہے جی. 75 سال سے عمران تو خان ہی تو عمران سب خان سے زیادہ خواتین کو عمران لے کے آیا، وہ مرد ہی ہے نا. تو ہم ان کی بات تو کرتے ہیں. چلیں جی، میرا خیال میں ڈبیٹ کلوز کرتے ہیں. اچھا آپ نے ایک منٹ، یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ کو بکھیر دیا. آپ نے پوائنٹ کو رہنے نہیں دیا. جو میں پوائنٹ بنایا تھا عمران، اسی نوٹ پہ بند کر لیتے ہیں. نہیں اس پہ یوں بند کریں گے کہ عمران جس خان کو میں کہانی کا وہ جس کیا انتہا نہ ہو ممکن، چلو اس بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. نہیں وہ نہیں، آپ نے جو میرا پوائنٹ تھا آپ نے اس کو بکھیر دیا تھا. میں اس وہ کی اینڈ بات میں ہے نا، جس کہانی کا انجام نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے وہ عمران کیا خان، شعر ہے آپ بتائیں، آپ تو شاعر میں ہیں. بعد میں بتاؤں گی، میں پہلے بات پوری کروں گی کیونکہ میرا پوائنٹ آپ نے بکھیرا ہے. عمران خان کے بارے میں یہ کہہ چکی ہوں کہ وہ ایکسیپشنل ہے. اس نے عورت اور آدمی، امیر اور غریب کے امتیاز سے مطلب اس کو کوئی وہ نہیں دی انہوں نے اہمیت. انہوں نے کیلیبر کو ممتاز کیا ہے. کیلیبر دیکھا ہے، وہ عورت ہے، آدمی ہے، ماڈرن ہے، کون ہے، کیسے ہے، ہی ڈزنٹ کیئر. تو یہ وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ ایک ایکسیپشنل ہے. وہ نہ آدمی ہے نہ عورت ہے، وہ کوئی اور طرح سے سوچتا ہے. اس کا دماغ ابو ہے، وہ بہت کھلے ذہن کا، اور وہ ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا پوٹینشیل اس نے مکمل طور پہ یوز کیا. ہمارے لوگ کاہل ہیں. باقی عمران خان جیسا محنتی ہے کوئی آپ کے ملک میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئے مقابلہ کر کے دکھائے. عمران خان نے اصل میں مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، عمران خان ادھر کا سسٹم ایسا ہے کہ اچھے لوگ اوپر نہیں آنے میں دیتا، کچھ اور ادھر کا کہہ جو رہی ہوں، سسٹم ہے. عمران جی خان نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی اتنا کام کیا کہ جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے. بالکل. تو یہ انڈیویجول پہ ہے نا کہ وہ جس بھی کیپیسٹی میں مالی ہے، کھیت پہ کھیت لگاتے جاؤ. میں یہ بات کر رہی ہوں. آپ جب وہ کام نہیں کریں گے اور آپ اپنی ترقی نہیں کریں گے، آپ خود نہیں سیکھیں گے، آپ دوسرے کو دبا کے رکھیں گے. We need to have right people for the right job. مسئلہ یہی ہے. ادھر جو بات ہو رہی تھی، یہ لوگ اسی طرح کے جو لاتے ہیں، جو پیچھے سے پلیئر ہیں، جن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، جن کی 2 نمبریاں ہیں، جو کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں تاکہ خود بھی ڈاکے ماریں، انہیں بھی پھر اس میں سے حصہ دیں. So that is the root cause of the problem. جی ان سب کی ان پرابلم لوگوں جو کی ہے جب تعلیم و اکاؤنٹیبلٹی ہو تربیت. جائے گی، ان تعلیم و لوگوں کا نشان عبرت بنایا جائے گا، پھر سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہ دیٹ از دا بگیسٹ ڈیٹرنس. آپ دیکھیں نا چائنا کا، انہوں نے جو بڑا کرمنل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، وہ پٹ ہم
in front of the firing squad. آپ مثالیں उसके بہت उसके غلط पैसे دیتے ہیں کیونکہ چائنا کتنے چائنا دے کتنے نہیں پاکستان چائنا اسی وجہ سے گیا ہے نا. چائنا پہلے کتنے سی, پاکستان کتنے سی. پاکستان چائنا تو بڑا آگے سی پہلے. چائنا کی لیڈرشپ نے جس اصول کو اپنایا انہوں نے اس کو لے کر چلے. ایک سسٹم ڈیولپ کیا نا. جی. تو بڑی اچھی باتیں کی تھی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. کہ یہ ملک کہیں For اور your ہے, time today. چلانے والے کہیں اور ہے. تو یہ مسئلہ پاکستان کا اور دکھ ہے. پاکستان کے یہ روز اس کے ملک کے لوگ اس کو بہت چلاتے شکریہ. ہیں تو چائنا کو, لیکن پاکستان کو باہر سے بیٹھ کے لوگ چلاتے ہیں. تو جب تک ہمارے ملک میں ہمارے حکمران نہیں بیٹھیں گے, حکمران سے مراد یہ کہ جو بھی پالیسی بناتا ہے, سسٹم بناتا ہے, آرڈرز جاری کرتا ہے, اگر وہ ہمارے ملک کا نہیں ہوگا. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے اندر والوں کا. باہر تو لوگ کوشش کرتے ہیں, جب اندر کے لوگ مل جائیں, اندر کے چوکیدار مل جائیں, پھر پرابلم ہوتی ہے. جب انہیں پتا ہو کہ انہوں نے وہ جو بات آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس دیے ہیں, انہوں نے باہر ہم نے بھاگ جانا ہے, بچوں نے بھی باہر بھاگ جانا ہے, جب وہ دروازے بند ہوں تو وہ پھر خود ہی کریں گے. یہ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اسپیشلی جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر یحییٰ خان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی, اسے توپوں کی اسلامی دے کے نہ اسے دفنایا جاتا, تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اگر باجوہ سے اس کے اتنے ارب اس کے کہاں سے آئے, اس کی فیملی کے, اس سے حساب ہو جاتا, انہوں نے تو آج یہ نہ سونامی ہوتا. مشرف کو بھی دے دی, جن کو سزا دی. اگر بالکل, اور اگر وہ اسے نواز شریف سے این آر او نہ دیا جاتا تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں تھی. آپ کے زرداری صاحب دیکھ لیجئے, اب جو پریزیڈنٹ بن گئے, جو کمانڈر ان چیف, اور آپ مطلب اس پہ پورا پروگرام کریں گے جی. وہ بالکل وہ سب سے جو بھاری ہے, زرداری کیوں بھاری ہے, اس کے اوپر پورا پروگرام جی. ایک بھاری پروگرام ہونا چاہیے. پتہ نہیں, یہ پرسنل انٹیگریٹی کی جو بچپن سے ٹریننگ ہمارے معاشرے میں بڑی شدید ضرورت ہے اس کی. بچپن میں پہلے 10 سال آپ ایک میں وہی میں بات کر رہا ہوں. اصل میں ادھر کا سسٹم ایسا ہے, بچپن میں جتنی مرضی اچھی آپ کو ویلیوز اچھی دی ہوں ماں باپ نے, سسٹم یہ سکھاتا ہے کہ آپ جتنے بڑے چور ہیں آپ کو اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از پاکستانی سسٹم ٹیچز. آپ کو این آر او بھی دیں گے, آپ اربوں کی کرپشن کریں, آپ کو بڑی سیٹوں پہ بھی لائیں گے. اس میں جائے گا کون؟ وہ جائے گا جس کی اپنی ہے پرسنل انٹیگریٹی نہیں ہے, صرف اس کے پیچھے وہی جائے گا نا. ابھی دیکھ لیے کس طرح پرسنل انٹیگریٹی والے وہ پھر او ایس ٹیز پڑے ہوتے ہیں نا, وہ پھر ہمیں نظر ہی نہیں آتے. پرسنل انٹیگریٹی والے وہ نہ آپ کو مولوی بھی اس طرح کے لے کے آتے ہیں, انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ جی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, جو اصل میں ہوتے ہی نہیں. آپ کو وہ ایک شراب کا ڈرام ہے, وہ شراب پی کے اسے کہیں وہ آ کے اسلام کے اوپر بات کرتا رہا پروگراموں کے اندر. آپ سمجھیے تو کہ اس طرح کا صحیح لوگوں کو یہ آگے آنے ہی نہیں دیتے. دیٹ از ناٹ اے تھنگ, وی ڈونٹ ہیو گڈ پیپل. یہ آخری مگر انہیں یہ نشان عبرت بناتے ہیں, جس طرح عمران خان کو بتا رہے ہیں, ان کو بنا رہے ہیں. ان کی مثال ہمارے سامنے ہے, کوئی کیسز نہیں, سب 2 نمبر کیسز بنائے ہوئے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ عمران خان نشان عبرت نہیں بنے ہوئے. عمران خان ایک بہت اعلیٰ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. پوری دنیا ان کو فالو کرے گی. آپ جو مرضی بالکل یہ آپ کا بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے. بالکل نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کام کریں تو یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے, اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. یہی کام انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا تھا. اس نے اینڈ میں ان کا آیا تھا نا, انہوں نے ایک کلپ بڑا مشہور کہ جی میں آئندہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کروں گا. اور کاش میں نے نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس طرح ہیروز کو نہیں لیکن ٹریٹ میں کیا آپ کو ایک بات بتا یہی دوں, آپ آج میسج دے رہے ہیں. ان تمام صحبتوں کے بعد آپ عمران خان سے پوچھیے کہ آپ دوبارہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے میں یہی کروں گا. یہ فرق ہے عمران خان میں اور دنیا کے کسی بھی آدمی میں. اس وقت دنیا میں کوئی بھی آدمی جو زندہ ہے نا, اس میں اور عمران خان میں یہ فرق ہے. عمران خان ریپیٹڈلی یہی کریں گے جو انہوں نے ابھی کیا. دیٹ از ہز سیلف, وہ ہے ہی اوریجنلی ایسے. تو یہ بتانا چاہتی ہوں, وہ پرنسپل پہ جیتے ہیں, وہ ڈگنیٹی کے ساتھ جیتے ہیں. تو جب تک آپ اس لیول پہ نہیں جائیں گے تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا, بہت تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. خدا حافظ.